یہ وہ کیلیبر ہے جو وہاں پہ لوگوں کو نہیں نظر آ رہا تھا. ایک بندہ ایسا ہے جو ابھی تک معاف نہیں کر پا رہا ہوں. صبح سے بات ہوتی ہے, روزانہ ہوتی ہے, وہ نہ لگ گیا. میں نے بولا یہ دوسرا محاذ ہے. ہاں پر جا کے میں اتنا ہنسا ہوں. میں نے بولا حمزہ میں کیسے مل رہا ہوں ان سے یار. گھر میں آپ سب کے فیوریٹ بھی بہت تھے. دیکھو تو بات تم یہاں جوس پی کے گئی تھی اور میں چائے پی رہا ہوں. انٹرسٹنگ کوسچن. کہتا ہے گورے گورے ہاتھ سے چھوڑے نہیں جاتے. کوئی لائن تو اچھی مارے یار. پوائنٹ آف ویو نہیں, وہ شراز پہ اچھا لگتا ہے. وہ لڑنے کے بعد نا کیا کھاؤ گے صبح کا, جس میں اس نے بولا کہ there was no feeling. جنت کا ایک انٹرویو ابھی میں نے سنا تھا and that was so shit. Love at first sight, میں اس پہ یقین ہی نہیں کرتا. لیکن لائبہ یقین رکھتی ہے. لائبہ کام کیا, میں ایک موٹا سا بچہ ہوتا تھا, نہیں نکالا یہاں سے پول یار. اگر نکالتا تو جنید بھائی ان کو دیکھ کے ہم نماز پڑھتے تھے. میری نظر میں میرا مطلب وہاں پارٹنر ڈھونڈنے نہیں آیا تھا, وہ کھانا کھاتا. ابھی توبہ نے مجھے انفالو کر دیا تھا غصے میں آ کے. وہ کنٹیسٹنٹ اور وہ گھر اور وہ ساری چیزیں اب نہیں رہی ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں حسین دنانی, میرے ساتھ موجود ہے مس نیلوفر دنانی. اور اللہ کی قسم ایک ایسا گیسٹ آیا ہوا ہے, اللہ کی قسم ایک ایسا گیسٹ آیا ہوا ہے نا, آپ بلیو نہیں کریں گے, جو کہتا ہے کہ کراچی ملو میں اپنا کیلیبر دکھاتا ہوں تمہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے معاذ احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں معاذ بھائی؟ میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیں آپ لوگ کیسے؟ شکر. یہ کون سا کیلیبر ہے بھائی جو کراچی میں کون سا دکھے گا ہمیں؟ یہ وہ کیلیبر ہے جو وہاں پہ لوگوں کو نہیں نظر آ رہا تھا. اب شاید ان کو نظر آ گیا ہوگا. لیکن سارے کے سارے اب جو بھی وہاں پرابلمز ہوئی تھی میری طرف سے سب کے ساتھ سارٹیڈ ہیں. سب کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. جتنے کنٹیسٹنٹس ہم بات کر رہے ہیں ایک گروپ بن چکا ہے, پتہ ہے, ڈیوائڈ ہو چکے ہیں. یہ میرا گروپ ہے, یہ میرا گروپ ہے, لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سب کے ساتھ سارٹیڈ ہے. میرا کسی سے اس معاملے میں کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. وہ شو کے حد تک جو باتیں تھیں, دل سے سب کو معاف کر دیا جو ہوا. ایسا کیا ہوا کہ دل سے سب کو معاف کرنا پڑا؟ ایک بندہ ایسا ہے جو ابھی تک معاف نہیں کر پا رہا ہوں اس کو, لیکن چلے. آپ بتانا چاہیں گے کون ہے وہ؟ نہیں چھوڑے, اب وہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا خود ہی کون ہے. ابھی بہت لمبا باقی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھا, باقی طبع وغیرہ سے بات چیت ہو رہی ہے کیا؟ جی طبع سے بات ہوتی ہے, روزانہ ہوتی ہے. روزانہ ہمارے پاس میسج آتا ہے کہ محاذ آج یہ ہو گیا. وائس نوٹ نہیں آتا آپ کو؟ وائس نوٹ بھی آتا ہے. وہ محاذ نہیں, وہ والا بھی آتا ہے. اگر میرے فون کا ہے, میں آپ کو دیتا ہوں نا کون سا والا, میں آپ کو سناتا ہوں. اگر وہ والا وائس نوٹ ہو, ایسا نہ ہو کوئی اور وائس نوٹ سنے. نہیں, آپ پہلے سن لیں جس میں وہ مجھے سنا رہی ہو. A few moments later. یہ بہت اوپر, بہت لمبی چیٹ ہے, اوپر جانا پڑے گا. میں ڈھونڈ کے آرام سے نکالوں گا. تو یہ ہے کہ طوبہ کو چوز کرنے کا سب سے بڑا ریزن یہی تھا کہ وہ بہت ان سب میں سے بہت زیادہ یونیک تھی. آف کورس فاطمہ سے میری بہت اچھی دوستی تھی, لیکن میں پارٹنر نہیں بنا سکتا تھا بیکاز ایک میچ کی بھی بات ہوتی ہے, وہ تو بالکل بھی نہیں لگتا. لیکن وہ تو آپ کا سب سے پہلے تو بیٹ تھا نہیں کہ مجھے بیٹ لگائی ہوئی طوبہ, تو میں آج بتاؤں. ہاں, وہ کیا یہ ہوا یہ تھا کہ جب طوبہ انٹر ہوئی تھی تو جنید اور پتہ نہیں ان لوگوں کو نا, جیسے عائشہ کو ان کی چڑیا بتا دیتی تھی نا کہ کوئی کچھ ہوا ہے گھر میں, تو ایسے ہی گھر کے کنٹیسٹنٹس کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ یار کوئی آنے والا ہے. ایسا ان کو فیلنگ آتی تھی کہ یار کوئی آنے والا ہے. تو اس دن ہم لوگ ایسے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, ہم بولے تھے یار کوئی لڑکی آئے گی آج, اس کی نیو انٹری ہونے والی ہے. میں اس وقت ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا, میں نے بولا یار اچھا, میں نے بولا چلو ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے نا. جب طوبہ انٹر ہوئی تو آئی واز لائک کہ یار یہی ہے نا, جس طریقے سے وہ بات کر رہی تھی اور بتا رہی تھی. تو جب اس نے جنید کو چوز کیا, پھر اس نے فہد کو چوز کیا, اور پھر جب اس نے میری طرف دیکھا اور بولا کہ آئی لائک ہز ڈریسنگ سینس, لیکن میرے لیے ہائٹ میٹر کرتی ہے, وہ نہ لگ گیا ادھر. میں نے بولا کہ یار اچھا یہ سین ہے کہ آپ کو ہائٹ میٹر کرتی ہے, اب آپ ہی دیکھنا ادھر آؤ گے. تو جنید اور فہد اوپر ہم گئے تھے, میں نے ایسے کر کے بولا, میں نے بولا جنید اور آپ, میں نے بولا فہد تم دونوں دیکھنا, میں کیسے اس کو اپنی طرف لے کے آتا ہوں. تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, یہ میں نے بیٹ لگائی تھی. میں نے بولا ہاں چلو آ جاؤ دیکھتے ہیں. تو کچھ ہی ٹائم ہوا تھا, وہ آٹومیٹکلی نا جنید سے بھی سائڈ ہونا شروع ہونا, طوبہ ایک سیپریٹ ہونا شروع ہو گئی. پھر جب وہ تو بیٹ سے نا ایک, میں اس کو جب جاننا شروع ہوا, جب باتیں ہوتی تھیں آف دا اسکرین بھی بہت ساری باتیں ہوتی تھیں, پرسنل لائف کے بارے میں اور ٹروماز کے بارے میں 10,000 چیزیں ہوتی تھیں کہ یہ ہوا وہ ہوا. تو اس میں نا ایک بہت یونیکنیس نظر آئی اور بہت الگ قسم کی بندی تھی, اور وہ بہت اسٹریٹ تھی. وہ میری نظر میں اس
گھر کے اندر اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو فلٹرڈ کیا ہوا تھا, لیکن جب طوبا کو کوئی چھیڑتا تھا نا تو نظر آیا ہمیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ایک ایپیسوڈ گزرا جس کے اندر Last ویسے آ رہی, ہاں ہاتھ تو لگائے نا میں دیکھتا بالکل, ہوں, وہ فاطمہ کو ہٹایا, میں نے بولا یہ دوسرا محاذ ہے, ہاں ہاتھ تو لگایا نا میں دیکھتا ہوں, لیکن وہ چیز بھی صحیح نہیں تھی کیونکہ بطول سے بھی میری بہت اچھی دوستی ہے. یہ سب گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں فاطمہ کے علاوہ ان سے میری بات نہیں ہے, حالانکہ کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے. حمزہ گل میرا بہت اچھا دوست ہے ابھی بھی, سب کے سب میرے بہت اچھے تو آپ دوست کی ہیں. فیملی فرینڈ ہے رائٹ؟ فیملی فرینڈ نہیں ہے لیکن بس میرے گھر آنا لیکن جانا اس آپ کا ملے کیسے تھے کہ ہاں بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں آپ First ایسے time جانتے تو ہیں. ایسے ملے. let me tell you one thing. دیکھیں سم ٹائمز نا اس شو کے اندر آپ نہیں, میری نظر میں ہمیں نہیں پتا تھا, حالانکہ وہ سب چیزیں الاؤ تھی, لیکن مجھے ایسا لگا کہ یار نہیں بتانا چاہیے کہ ہم دوست ہیں. وہ پھر وہ بات نہیں رہے گی, تو میں نے بولا یار آپ تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ اسٹارٹنگ میں. پھر اس کے بعد میں نے بولا نہیں یار اب بتا دیتے ہیں کہ یار دوست ہو آپ, کہ کب تک اب ایسے رہیں گے. تو وہ جب آیا ہے اور مجھے ایکٹنگ اوپر جا کے میں اتنا ہنسا ہوں, میں نے بولا حمزہ میں کیسے مل رہا ہوں ان سے یار, حالانکہ میں ایسے ہی ملتا تھا, میں لگاتا تھا اس کے نا ادھر بم پہ, میں بولتا تھا ہاں بھائی کیسے حمزہ, لمبا ہوا تھا نا منہ پہ تو ہاتھ نہیں لگا سکتے, تو اس طریقے سے ملتا تھا. اب وہاں اتنے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے مطلب تمیز سے ملنا پڑ رہا تھا, تو وہ ایکٹنگ نہیں ہو رہی تھی مجھ سے. میں نے بولا بھائی نہیں. اور گھر میں آپ سب کے فیوریٹ بھی بہت تھے یار یہ چیز ہے میرے ساتھ. آئی مین میں کہیں بھی جاتا ہوں, ایون میری فیملی میں, خاندان میں, میرے دوستوں کا دوست بن جاتا ہوں. مطلب وہ ٹائم نہیں لگتا, لائک تھوڑی سی بات کریں گے میرے دوست بن جاتے ہیں. بہت سارے دوست ہونا بھی نقصان دہ اور دوست نہیں بھی ہونا نقصان دہ, صحیح ہے, لیکن بیچ میں کھڑے ہوئے ہم. ایسا ہے. دیکھو طوبا تم یہاں جوس پی کے گئی تھی اور میں چائے پی رہا ہوں. طوبا اور ماس کو ساتھ کریں گے نہیں لڑائی ہو جاتی بھائی, نہیں صحیح ہے. کیوں لڑائی ہو جاتی؟ نہیں ہوتی, مذاق کر رہا ہوں. عاشر کی جب انٹری ہوئی تھی گھر میں تو تب کیا Interesting ہوا question. تھا؟ ہاں آپ کے اور عاشر کے بیچ میں کچھ دنوں تک کافی بہت زیادہ ہاں فائٹ ٹائپ کا سین تھا. میری نا آئی نو بری عادت ہے یا اچھی عادت ہے, بٹ مجھے نا کسی سے ہارنا نہیں اچھا لگتا. یہ چیز اب بری عادت ہے اچھی عادت ہے, لیکن مجھے نہیں پسند ہے کہ میں کسی سے پیچھے رہوں یا میں ہاروں. تو جب عاشر کی انٹری ہوئی تھی نا, تو وہ ایک ہوتا ہے نا بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری, اور بہت مجھے عجیب لگ رہا تھا, کرنج لگ رہا تھا. بولتا تھا یار یہ کیا کر رہا ہے یار. اول تو وہاں پہ چیزیں بہت ساری ایسی ہو جاتی تھیں کہ بعد میں ہم ساری چیزیں سارٹ کر لیتے تھے, لیکن عاشر کے ساتھ بن نہیں پا رہا تھا, وہ بانڈ نہیں بن پا رہا تھا. اچھا آپ وہ والے سین کی بات کر رہے ہیں جب عاشر نے آتے ہی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے یہ گورے ہاتھ چھوڑے نہیں جاتے. میں نے بولا کیا بول رہا ہے یار, کوئی لائن تو اچھی مارے یار, کچھ تو اچھا بولے. یہ کیا ہوتا ہے گورے ہاتھ چھوڑے جاتے. میں بولا اب چھوڑے نہ پکڑ کے کھڑا ہوا. میں نے بولا اب چھوڑے گا, وہ چھوڑا ہی نہیں اس نے. تو اس کے بعد بھی پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, وہ جاتے جاتے ایسے ہی دیکھتا ہوا جاتا تھا, ٹیز کرنا. اب وہ آڈینس کو اس طریقے سے نہیں نظر آتا تھا, کیونکہ جو بھی بات ہو رہی ہوتی تھی پورے گھر میں, اب وہ ایک ایک کر کے سب کو دکھاتے تھے. اب آن دا اسپاٹ ایک ساتھ 4 اسکرین نہیں چل رہی ہوتی تھی, تو سامنے سے جو بات ہو رہی ہوتی تھی, سامنے سے جو چیز ہو رہی ہوتی تھی, وہ نہیں نظر آتی تھی. تو بس وہ لوگوں نے بولا کہ یار شاید میں جان بوجھ کے اس سے لڑنا چاہ رہا ہوں, یا میں اس سے پرسنل کچھ نکالنا چاہ رہا ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ بس مجھے یہ کہ یار یہ اتنا زیادہ اوور کیوں ہو رہا تھا. حالانکہ عاشر ریئل لائف میں ہی از مائی بیسٹ فرینڈ. وہ میرا اب بہت اچھا ایسا دوست ہے کہ ہم دونوں نا روزانہ ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اور شو کے بارے میں بات نہیں کرتے, لیکن ہم روزانہ ساتھ ہوتے ہی ہوتے ہیں. وہ میرا اتنا اچھا دوست ہے. عاشر کی جو ایکچوئل پرسنالٹی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. وہ یاروں کا یار ہے, لیکن وہاں پہ اس کی پتہ نہیں کیوں بہت ہی زیادہ کنفائنڈ تھا وہ جنت کی طرف. ابھی ایپیسوڈز میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ بطول کو کوئی نہ کوئی سجیشن دے رہا ہے یا کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے, ورنہ تو وہ بہت ہی شیل میں ہی پتہ نہیں کیوں تھا. عاشر بہت کچھ اچھا کر سکتا تھا وہاں پہ, اور وہ اس کی جو ایکچوئل پرسنالٹی ہے نا, وہ اگر شو کراتا تو وہ بہت آگے تک جو ہے نا وہ بہت آگے تک اچھا نظر آتا لوگوں کو. لیکن اس طریقے سے وہ نظر نہیں آ پایا لوگوں کو, کیونکہ وہ بہت زیادہ سافٹ بوائے تو بن گیا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اسکرین پہ بھی رہنا ہے, آپ کو دکھانا پڑے گا, ایکسپریس کرنا پڑے گا, تاکہ آپ کو سامنے والے لوگ دیکھ کے اپنی ریئل لائف سے بھی جو ہے نا وہ دیکھ سکے کہ یار یہ بندہ, کیونکہ ڈیٹنگ شو یا ریالٹی شو بندہ ایسے ہی دیکھتا ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے تو لوگ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں,
لیکن اپنی کچھ ریئل لائف سے بھی چیزیں ریلیٹ کرتا ہے کہ یار یہ چیز تو میرے ساتھ بھی ہوئی ہے. اس نے اپنی پرسنالٹی بہت الگ دکھائی. پارٹنر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ جنت بہت ہی زیادہ آپ کو پتا ہے کہ وہ یہاں آئے تو بیچارہ عاشر یہاں ہے تو وہ انڈر شیڈو ہو جاتا ہے, ایسا لگتا ہے آپ کو؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. عاشر کی جو پرسنالٹی تھی وہ اس وجہ سے تھی وہاں پہ, مجھے ایسا لگا, مے بی شاید آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے میرا, نہیں پوائنٹ آف ویو نہیں ہے بھائی, پلیز بھائی, پوائنٹ آف ویو نہیں, وہ شراز پہ ہی اچھا لگتا ہے, وہ کسی پہ اچھا نہیں لگتا. تو میرا جو دیکھنے کا نظریہ وہ اس طریقے کا تھا کہ جب عاشر آیا تھا وہ تھوڑا سا آپ نے دیکھا تھا کس طریقے سے آیا, جیسے میں نے ابھی بتایا. اس کے بعد وہ بالکل جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو گیا تھا, بہت سیپریٹ رہنا شروع ہو گیا, بیکاز جنت سے اس کے معاملے نہیں ہوتا تھا, اس کے جنت کے معاملے نا اس کے ساتھ تھوڑے سے بہت اوپر نیچے چل رہے تھے. اور مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہ جنت کے ساتھ صرف اس لیے ہے بیکاز ہی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. اور لائبہ کی طرف وہ اس لیے نہیں جا سکتا تھا بیکاز لائبہ 2 بار جو ہے ایلیمینیشن میں بھی آ چکی تھی, تو وہ وہاں پہ میرے خیال سے وہ اس وجہ سے ایک پارٹنر ہوتا, اگر آپ پارٹنر ہوتا ہے, ویک پارٹنر ہوتا ہے اس کے لیے, اور وہ لائبہ والا بانڈ عاشر کے ساتھ نہیں میچ بھی نہیں کر پاتا. جنت کے ساتھ پھر بھی وہ اچھا لگ رہا تھا, لیکن جنت کی جو پرسنالٹی تھی وہ عاشر سے اوپر آ رہی تھی. اور بس مجھے نہیں سمجھ میں آیا, لیکن وہ شاید اسی لیے اس کے ساتھ تھا بیکاز اس کو ایلیمینیشن سے بچنا تھا. مجھے ان کی ٹرسٹ میں اس طریقے کا نظر نہیں آیا, لوگوں کو ہمارا بھی نہیں نظر آیا ہوگا, لیکن میرا دیکھنے کا نظریہ ایگزیکٹلی ایز اے ویور ہمیں بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ صرف فار دا سیک آف بینگ ان اے ریلیشن شپ وہ صرف جنت کے ساتھ ہے, ورنہ اس کے اور جنت کے بیچ میں کوئی کمپیٹیبلٹی, کوئی کیمسٹری نہیں ہے. نہیں ہے. میں اب آپ کو بتا رہا ہوں نا, ہم بیٹھ کے اب جو کپل وہاں پہ تھے نا, اگر ہمیں صرف شو میں جیتنا ہوتا یا شو کے اندر, شو کا کرائٹیریا کیا تھا, آپ کو اپنا پارٹنر ڈھونڈنا تھا, اس کو جاننا تھا, اس سے جو ہے وہ پیار بھری باتیں کرنی تھی, یہ ساری چیزیں کرنی تھیں. لیکن وہاں لڑائیاں ہوتی تھیں, چیزیں ہوتی تھیں, ہر بات کو نیچرلی ہم لوگ جو ہے وہ بتا رہے ہوتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگ شروع سے وہی باتیں کر رہے ہوتے, یار تم بہت پیاری لگ رہی ہو, یا تم ایسے کر رہی ہو, یا تم ویسے کر رہی ہو. اس میں لڑائی کا ایلیمنٹ ہوتا ہی نہیں تھا. آپ پورے گھر میں دیکھ لیں کہ لڑائیاں بھی ہوئی ہیں, ہماری میری طوبہ کی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں, مطلب ہم لوگ ایکٹیویٹیز بھی کرتے تھے. موسٹلی زیادہ تر اس لیے لڑے ہوتے تھے بیکاز وہاں پہ ہم لوگ بہت زیادہ فرسٹریٹ تھے. اب آپ کو پتہ ہے ہم اپنے گھر سے دور ہیں, 45 دن ہم نے وہاں گزارے, ہم اپنے گھر سے دور تھے. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو آپ کو اپنے ملک میں ملتی ہیں, وہ وہاں نہیں اویلیبل ہے, اور یہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے اور نہ ہمارا قصور ہے. لیکن وہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یار تھوڑا فری مائنڈ ہوتا. اگر پاکستان ہوتا تو آف کورس اس طریقے کا فرسٹریشن نہیں نظر آتا. وہاں سے وہ فرسٹریشن اس بات کا تھا کہ نیند نہیں پوری ہوتی تھی, چیزیں نہیں ہوتی تھی, تو وہ سارا غصہ جو ہے نا وہ نیچے آ کے ہم اترتا تھا, چیزوں پہ اترتا تھا. پھر بھی آپ کے اور طوبہ کے ریلیشن میں اتنی زیادہ فائٹس ہم نے نہیں دیکھی, اور اگر ہوتی بھی تھی تو بہت کیوٹ فائٹس ہوتی تھی. ایسا ہی ہے. طوبہ کا سب سے جو مجھے برا بھی لگتا تھا اور مجھے اچھا بھی لگتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کچھ کہتی تھی نا, تو مطلب مجھے ڈانٹے گی, میرے سے لڑے گی بلا فضول میں, کوئی ریزن نہیں ہوتا تھا. لڑنے کے بعد نا کیا کھاؤ گے, چائے بنا دوں, میں بولتا تھا ابھی تو تم لڑی ہو, 5 منٹ ہوئے تمہیں لڑتے ہوئے اور تم فوراً ایک دم سے آ گئی, کچھ کھاؤ گی, چائے بنا دوں. آئی واز لائک کہ یہ صحیح ہے, آئی اوکے. مجھے وہاں یہی فیل ہوتا تھا. میں اس کو بولتا تھا طوبہ, میں نے ایک ایپیسوڈ میں بولا تمہیں جو ہے نا ڈاکٹر کی ضرورت ہے, میں یہاں سے سب سے پہلے جو ہے نا علاج کراؤں گا تمہارا. کیونکہ وہ لڑتی تھی اور فوراً ہی جو ہے نا وہ بات ختم ہو جاتی تھی. برا اس لیے لگتا تھا کیونکہ میں اپنی بات نہیں کر پا رہا ہوتا تھا, وہ ایک دم سے بات ختم ہو جاتی تھی. اپنی طرف سے ہی مان لیا کہ ہاں بس سنا بھی دو, اور اپنی طرف سے جو ہے نا وہ اپنا کام پورا, اور میں جو ہے نا بس بیٹھا ہوتا تھا. تو میں اس کو بولتا تھا طوبہ مجھے تو بولنے دو, میرا بھی تو ہے نا, میرے اندر بھی بھرا ہوا ہے بھائی, تم مجھے اس طریقے سے سنا رہی ہو یا اس طریقے سے بول رہی ہو. لیکن وہ ایک اچھی بھی تھی کہ یار چلو ایٹ لیسٹ بات کو جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی تھی. میری عادت تھی میں اسٹریچ کرتا تھا کہ نہیں مجھے بتاؤ کیا پرابلم کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. تو سب کی اپنی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے, تو میں اپنی پرسنالٹی کے حساب سے بیہیو کر رہا تھا. اچھا طوبہ کی کافی کمپلین ہمیشہ سے شو میں رہی ہے کہ ایک تو اسے ویلکم نہیں ملا, اس پہ آپ کا کیا ہے پوائنٹ آف ویو کہ ویلکم نہیں ملا ہے اسے پراپر؟ دیکھیں یہ اس ٹائم پہ ہم لڑکوں کے اور لڑکیوں کے کمرے الگ الگ تھے,
اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. ہاں انٹل اینڈ انلیس کہ اگر نیچے کوئی لڑائی ہو رہی ہوتی تھی تو اوپر تک آواز آتی تھی تو ہم جاتے تھے نیچے کہ یار بھائی کیا ہو گیا, کیا مسئلہ ہو گیا. لیکن اس دوران جب ویلکم والی بات تھی تو طوبیٰ مجھے بولتی رہی کہ یار میرا ویلکم نہیں اچھا ہوا, میرا یہ چیزیں نہیں ہوئی یا مجھے اس طریقے سے نہیں کیا گیا. پھر وہ سامنے والے بولتے تھے کہ یار طوبیٰ جو ہے اس نے آتے کے ساتھ ہی جو ہے ایسا کیا کہ یار اے سی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ایسی چیزیں نہیں ہیں. تو اب میں اس ٹائم پہ بہت کنفیوز تھا کہ یار میں کیونکہ میری عادت تھی ہے اگر پارٹنر کے ساتھ دینا ہوتا تو میں نے بولا تھا کہ یار میں باعث ہو جاؤں گا اپنے پارٹنر کی سائڈ پہ کہ اگر وہ غلط بھی ہوگی تو میں اپنے پارٹنر کا ہی سائڈ لوں گا. لیکن جب آپ پورے گھر کو دیکھتے ہیں نا, سامنے والے کو بھی دیکھتے ہیں بیکاز ان سے بھی میری اچھی بات ہے, پارٹنر تو ہے ہی ہے, لیکن ریئل لائف میں ہم لوگوں کو کیا میسیج دیں گے کہ آپ کی پارٹنر غلط ہے, کل کو وہ آپ کے گھر کے ساتھ اگر کوئی غلط بات کر رہی ہو اور آپ اس کا ساتھ دے رہے ہو تو وہ یہ چیز آپ کی ریئل لائف سے بھی ریلیٹ کرتی ہے. تو میں نے یہ بات میں سوچا تو میں دونوں طرفہ سن رہا تھا کہ یار وہاں سے کیا ہو رہا ہے, وہاں سے کیا ہو رہا تھا, تو میں دونوں طریقے سے ریئیکٹ کر رہا تھا. حالانکہ بات مجھے نہیں پتہ چل رہی تھی کہ وہاں ایکچوئل میں ہو کیا رہا ہے. اینڈ میں جا کے پتہ چلا کہ یار ہاں اس طریقے کی کوئی بات ہوئی تھی کہ وہ لوگ غلط سمجھ جاتے تھے. کیونکہ طوبیٰ کا سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ وہ بات کرتی کچھ تھی, اس کا مطلب کچھ ہوتا تھا, لیکن سمجھتے جو ہے نا وہ غلط تھے. اس طریقے سے ہوتا تھا. لیکن بہت ساری جگہ ایسا ہوگا کہ طوبیٰ بھی غلط ہو سکتی ہے, کوئی ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, میں 100% غلط ہو سکتا ہوں. بالکل اس طرح کی سچویشن میں ہوتا ہے, یوں ہے کہ ہم بولنا کیا چاہتے ہیں اور سامنے والا پرسیو کیا کرتا ہے, کیونکہ وہ بھی جیتنے آیا ہے. ہاں بالکل. بات ساری اتنی ہے کہ میرا وہاں پہ اس شو کے اندر دوست تو سارے تھے, لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی دوست نہیں ہے. وہ اس لیے اس وقت نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ سب جیتنے آئے تھے, اور بولتے تو سب تھے کہ یار ہمیں نہیں ہمیں جیتنے سے کوئی نہیں, ہم اپنا پارٹنر چوز کریں گے اور ہم جائیں گے. اور ٹرسٹ می آئی واز دیئر جسٹ ٹو ایکسپریس مائی سیلف اسٹارٹنگ میں کہ یار میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ دیر از اے گائے ہو لیوز ان کراچی جس کا نام معاذ احمد ہے, اور وہ یہ چیزیں کرتا ہے, اس طریقے سے وہ اپنی لائف گزارتا ہے. اور اگر وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ ہوگا کل کو تو وہ اپنی لائف اس طریقے سے گزارے گا. میں وہاں پہ اس شو پہ جانے کا میرا مقصد صرف یہ تھا. لیکن بعد میں جب میں طوبیٰ کے ساتھ آہستہ آہستہ رہنا شروع ہوا, اس سے بات کرنی شروع کی, تو وہ میرا جو پرسپیکٹیو تھا نا وہ بالکل چینج ہو گیا. میں گھر کے اندر انوالو ہو گیا, اپنا آپ چھوڑ دیا میں نے. آپ دیکھ رہے ہوں گے اسٹارٹنگ میں میری پرسنالٹی بہت الگ تھی, اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں خود بھی, میں نے 1-2 ایپیسوڈ دیکھے اسٹارٹنگ کے, تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ یار آئی واز ہائی لائٹڈ, شائننگ جو تھا نا وہ نظر آتا تھا. لیکن آف کورس آپ سولو ہو گئے تو آپ نظر آؤ گے. میرے اب جب پارٹنر آیا تو وہ اس کے مسئلے بھی تھے, میرے اپنے بھی مسئلے تھے, وہ دونوں مرج ہو کے وہ دبا دیا تھا مجھے. خود میں بھی دب گیا تھا, طوبیٰ خود بھی دب گئی تھی, لیکن ہم نے بہت اسٹرانگلی اس چیز پہ کیا. آج آپ دیکھ لیں کامنٹس پہ یا کہیں بھی دیکھ لیں, معاذ طوبیٰ کا ذکر 100% کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. ہم نے بھی اپنے ریویو میں کافی دفعہ یہ بات کی تھی کہ طوبیٰ کی جس طرح کی کام پرسنالٹی ہے, اس پرسنالٹی کا انفلوئنس شاید آپ کے اوپر ہوا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی بھی پرسنالٹی تھوڑی سی کام ہو گئی تھی ایز کمپیئر ٹو یور پرسنالٹی ان دی انیشیل ایپیسوڈز. ایسا ہی ہے. میں اپنی ریئل لائف میں نا بہت زیادہ لوگ مجھے کہتے ہیں میں جذباتی ہوں. جذباتی میں اس لیے نہیں سمجھتا اپنے آپ کو, بیکاز سم ٹائمز آپ کو اس شو کے اندر آپ کو جذباتی ہونا پڑے گا, کیونکہ اس شو کے اندر آپ کیا ایسے تھوڑی بیٹھے رہو گے یار کوئی کہہ دیا آپ نے سنی, آپ کو لاکھوں لوگ سن رہے ہیں, آپ اپنے اوپر کوئی آنے والی بات برداشت نہیں کرو گے کسی کے لیے بھی, چاہے وہ میرا دوست ہی کیوں نہ کر رہا ہو, چاہے کوئی بھی کر رہا ہو. آپ کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کی رسپیکٹ کا سوال ہے. اور جو آپ کا پارٹنر ہے, بھلے آپ آگے جا کے, جیسے میں پوڈ کاسٹ میں نے سنا تھا اس بارے میں بھی آئیں گے طوبیٰ کا, جس میں اس نے بولا کہ دیر واز نو فیلنگز, اور ایسا کچھ نہیں تھا, اس پہ بھی آؤں گا. لیکن آپ کا وہ پارٹنر تھا, جب تک وہ آپ کا پارٹنر تھا وہ آپ کی رسپیکٹ ہے, تو اس کے لیے آپ کو اسٹینڈ لینا, باعث ہونا, لڑنا, وہ شو کے اندر امپورٹنٹ تھا بہت زیادہ. اور وہ چیز جو ہے ہم نے کی ہے وہاں پہ. ایون سب اپنے پارٹنر, میں ٹرسٹ می ناٹ گن لائے, میری کسی سے کوئی وہ نہیں ہے کہ یار اس نے برا کیا, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, یا میں آپ کو بولوں یار میری جنت سے جو بھی پرابلم تھی. حالانکہ جنت کا ایک انٹرویو ابھی میں نے سنا تھا, اینڈ دیٹ واز سو شٹ. اور میں چاہوں تو میں بہت ساری باتیں بھی کر سکتا ہوں, لیکن اسٹل میں اس نے جس طریقے سے کہا کہ یار مجھے اور معاذ
کو عورتوں کی رسپیکٹ کرنی نہیں آتی ہے. ہاں وہ الگ بات ہے جنت میں نے آپ کی رسپیکٹ نہیں کی, بیکاز دیر واز اے لاٹ آف تھنگس جو آف دا اسکرین بھی ہوتی تھیں, آن دا اسکرین بھی ہوتی تھیں, اور اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ سامنے آپ کو بیٹھی ہے نا, آپ فوراً اس کی باتوں میں آ جاؤ گے, بیکاز ایک آنسو جب گرتا ہے نا آنکھ سے تو سامنے والا بندہ بالکل بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ یار نہیں یار یہ میں غلط کر رہا ہوں. ایون وہ میرے سامنے بھی کبھی ایسا ہوتا تھا تو مجھے اندر سے ہوتا تھا کہ یار معاذ یو سیئنگ سم تھنگ رانگ, آپ غلط کر رہے ہو. لیکن اس شو کے اندر میں اتنا اسٹرانگ ہوا تھا کہ مجھے کسی کے رونے دھونے سے فرق نہیں پڑ رہا تھا. میں بول رہا تھا کہ نہیں یار یہ وکٹم کارڈ جو ہے نا ایک نہ ایک دن آپ کا یہ کریڈٹ ختم ہو جائے گا اس کارڈ کا. لیکن ایک ایسا پوائنٹ بھی شو میں آیا تھا جب آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے جنت کے ساتھ. That's what I'm saying. اور یہ میں لوگوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایسا اس کے ساتھ کیا کیا ہے. 2 دن میں کسی کو محبت نہیں ہوتی, ایک طرفہ محبت کہہ رہا ہوں, یہ کیا کہیں گے اس کو, ایک دن میں لو ایٹ فرسٹ سائٹ. یہ تو میں اس پہ یقین ہی نہیں کرتا. لیکن لائبہ یقین رکھتی ہے. لائبہ تو بٹرفلائز آ جاتی ہے. لائبہ تو ایسی کرتی تھی نا 24/7 اس کا. لائبہ بس اپنا آپ, لائبہ کے لیے اس ٹائم پہ دیر از نو پارٹنر, کہتی تھی لائبہ ون اینڈ اونلی لائبہ. وہ بھی ایک الگ مزے کا کریکٹر تھا اس گھر کے اندر. سب بہت ڈفرینٹ ہاتھ سر پہ رکھ دیا تھا آپ نے, بہن کیا کہتا ہے, شفقت کا ہاتھ رکھ دیا تھا آپ نے. ایک دم سے میں سمجھا مذاق کے لیے نا. تو اس ٹائم پہ اس نے بولا کہ ایک بات ہوئی ہماری آپس میں نا, میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا وہاں پہ شو کے اندر, لیکن وہ باہر آ گئی بات. اب پتہ نہیں عاشر نے بتائی کس نے بتائی, میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا. تو کیونکہ وہ پتہ ہے برا لگتا ہے, وہ بھی فیل کرتی ہوگی کہ یار میں کیا ہر کسی کے پاس جا کے میں ایسے کروں. کیوں جب بعد میں لڑائی بھی ہوئی تھی فاطمہ اور اس کی اس بارے میں, تو وہ مجھے کہتی ہے کہ یار کین بھی ہم کر سکتے, کیونکہ میں اس سے پوچھا تھا لائبہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ تو کوئی ڈھونڈو یار, میں تو چلا بھی جاؤں شو سے, مجھے فرق نہیں پڑے گا, میرا جو کام تھا وہ میں نے اپنا کر لیا. آپ بتاؤ گا آپ کو کوئی ڈھونڈنا ہے مجھے بتاؤ, میں بات کرتا ہوں کسی سے. کیونکہ وہ سب دوستیاں ایسی تھی, لائبہ سے میری دوستی ایسی تھی. تو لائبہ کہتی ہے یار مجھے یو نو وٹ, مجھے نا آپ کی پرسنالٹی بہت اچھی لگتی ہے, تو آپ کھانا بہت اچھا گاتے ہیں, کین وی. جب اس سے ایسے کیا نا, میں ہنس کے نا, میں نے لائبہ کے ایسے سر پہ آ رکھا, میرا لائبہ, میں ہنس کے نا اس کے بعد نیچے گر گیا. میں نے بولا یار مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی میں کیا بولتا. تو اتنی دیر میں نا وہاں سے وہ کٹ ہو گیا کہ جب میں نیچے گرا ہوں تو وہ کٹ ہو گیا تھا. تو اس کے بعد ہم لوگ ایسے میں عاشر کو بتا رہا ہوں, میں نے بولا یہی ہوا ہے, ہم سب کے سب ہنس رہے تھے. تو لائبہ کی عادت ہے, وہ بھی اس ٹائم پہ ہنستی تھی, لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کو فیل ہوتا تھا سم ٹائم کہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ تھا. اور جنت کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہاں میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں بیکاز اس بارے میں مجھے لوگوں نے بہت بولا کہ یار آپ جنت کے ساتھ غلط کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ اس کو زبردستی آپ ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہتے, جنت 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 کرتے رہتے تھے. میں صرف ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں وہاں پہ تھا, آف کورس آپ کے سامنے وہ چیزیں دکھا رہے ہیں اور آپ لوگ کا رائٹ ہے جج کرنا, کامنٹ کرنا, اس پہ ریویوز دینا, اٹس یور رائٹ. بٹ آپ میسج کر کے ایسے بولتے ہیں آپ نے صحیح نہیں کیا, آپ کو رسپیکٹ نہیں کرنی آتی ہے, آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی آتی. کوئی بھی اگر یہاں پہ آپ کسی کو بعد میں بلائیں اور اس سے پوچھیں, اگر وہ یہ بولے, کوئی بھی لڑکی اگر یہ بول دینا کہ معاذ نے کسی کی وہاں پہ رسپیکٹ نہیں کی ہے, لڑائیاں تو بہت ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد جا کے میں ہی سوری بولتا تھا. میری بتول سے لڑائی ہوئی, میں نے اس کو سوری بولا, حالانکہ وہاں وہ لڑائی میں ایسا کوئی ریزن نہیں تھا, میں شراز سے بات کر رہا تھا, وہ شراز سے بات کرتا. اس میں گرم ہونے والی کیا بات ہے؟ اور وہ نارمل الفاظ ہیں جو لوگ کہتے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات بولی تھی کہ یار جنید بھائی کیا تم عورتوں والی حرکتیں کر رہے ہو دوسرے تیسرے آپریشن. تو وہ کہتا اوے عورت کو کیوں بولا, میں نے بولا بطول مطلب. تو وہ اس طریقے سے, حالانکہ بطول واز ویری نائس, سب کے سب بہت اچھے تھے, لیکن وہ ہیٹ آف دا مومنٹ ایسی بات ہوگی. میں شراز سے بات کر رہا تھا کہ یار شراز مطلب بھائی آئی نو یو آر اے لیڈر, آپ ہو لیڈر, اور میں اس کو خود ووٹ دیتا تھا, جب بھی ہوتا تھا میں اس کو خود ووٹ دیتا تھا. لیکن کیا پتہ آپ سے بہتر لیڈر بھی اس گھر کے اندر بیٹھا ہو, لیکن آپ کو نہیں پتہ ہو. کیا پتہ عاشر ہو, میں نے یہ بات وہاں پہ بھی بولی, کیا پتہ کوئی اور بھی ہو, لیکن آپ جو ہے وہ آپ نے سب چیزیں اپنے ہاتھ میں, اور ایسا فیل ہوتا تھا کہ یو آر دا لیڈر. تو وہ چیز
نہ کرو یہ چیز بس میں نے بولی تھی. اور کوئی شاید نہیں بول پا رہا تھا اس ٹائم پہ, بولتے سب مجھے آگے تھے, حالانکہ اس گھر میں سب سے چھوٹا میں تھا, لیکن آ کے سارے مسئلے جو نا ڈسکشن ادھر ہی ہوتی تھی. میرا بانڈ شراز سے اچھا تھا, میں شراز سے ڈسکس کرتا تھا, وہ مجھ سے آگے ڈسکس کرتے تھے جتنے تھے کہ یار یہ مسئلہ ہے, یار یہ چیز ہے, یار یہ مسئلہ ہے. اچھا, تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی اس گھر میں. آپ کی ایج کیا ہے؟ آئی ایم 25 years old. جی چھوٹی عمر میں بہت کچھ کر کے آئے آپ کانڈ. میں اس ماحول میں بڑا ہوا ہوں کہ جدھر نا میں نے بہت ساری چیزیں بہت ارلی ایج میں ہی جو ہے نا وہ دیکھی ہیں. جب میں نے اپنی آنکھ کھولی تھی تو میں نے سمجھے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونا, کہ میرے پاس سب چیزیں تھیں الحمد للہ, منہ سے صرف نکالتے تھے اور وہ چیز میرے سامنے حاضر ہوتی تھی. جو نیچے سے اوپر جاتا ہے نا وہ اپنی چیزوں کو مینیج کر لیتا ہے, لیکن جو اوپر سے نیچے آتا ہے نا وہ چیزیں مینیج نہیں کر پاتا. کووڈ میں کوئی ایسا ٹائم آیا تھا کہ مائی فادر واز رننگ ہز اون تھنگس, تو وہ بہت ڈاؤن ہونا شروع ہو گئیں. اس کے علاوہ میرے پاس اسپورٹس کار ہوتی تھی, میرے پاس چیزیں ہوتی تھیں, میں کراچی میں آرام سے ویسے ہو رہا تھا, ایک گھومتا تھا, لوگ جانتے تھے کراچی کا کیلیبر. صحیح. تو وہ آہستہ آہستہ جانا شروع ہوا, اور یہ چیزیں وہ اوپر والا آپ کو دے کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے. تو ہم نے اس میں بھی شکر ادا کیا. پھر اس ٹائم پہ میں نے اسٹینڈ لیا. دیٹ ٹائم آئی واز 16 years old, 17 years old. اس ٹائم پہ آئی واز لائک یار معاذ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, بیکاز یہ چیزیں تو آج ہیں کل نہیں ہیں آپ کے پاس. وہ جب میرے آنکھوں کے سامنے سے جانا شروع ہوئی, بیکاز میرے کپڑے پہننا, میرا اٹھنا بیٹھنا وہ کم ہونا شروع ہو گیا, اور مجھے الجھن ہونی شروع ہو گئی. میں لوگوں میں جانا کم کر دیا, بیکاز میرے دن کا جو ہے وہ 15,000 20,000 دن کے خرچے دوستوں پہ, کھانے پینے پہ, روزانہ کا یہی سین تھا. پیٹرول آپ کو پتہ ہے, اسپورٹس کار رکھی تھی تو وہ بہت زیادہ جاتا تھا, تو 15-20 ہزار روزانہ کا تھا. وہ کم ہونا شروع ہو گیا بیکاز پیسے نہیں ہوتے تھے میرے پاس, نہیں ہوتے بیکاز میں اپنے ابا سے مانگتا تھا, وہ مجھے کہتے تھے کہ بس جاب تو نہیں کرتا تھا آف کورس, تو وہ مجھے دے دیتے تھے. اس ٹائم پہ انہوں نے جو ہے وہ میرے سے نا, میں نے ان سے پیسے مانگے تو انہوں نے نا اپنی آنکھ مطلب مجھ سے نا اس طریقے سے انہوں نے جواب نہیں دیا. تو مجھے وہاں پہ ریئلائز ہوا کہ یار یہ چیز جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہا ہے آئی گیس, تو آپ کو نا اسٹینڈ لینا پڑے گا. وہ دن ہے میں نے اپنے اوپر کام کیا. میں ایک موٹا سا بچہ ہوتا تھا, یہ ایسی جو لائن کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, میں بہت چبی سا ہوتا تھا. میں نے اپنے آپ پہ کام کیا, گروم کیا, بیکاز گرومنگ ہر جو آپ کے کوئی بھی کام آپ کرو گے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے اپنے آپ کو گروم کیا. پھر میں نے ایزی وے ڈھونڈا, ماڈلنگ مجھے ایزی وے نظر آیا, لیکن جب میں گھسا ہوں تو وہ بہت مشکل ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت آسان ہے, ہر بندہ ماڈل بن سکتا ہے, نہیں بن سکتا. کوشش کر سکتا ہے لیکن بن نہیں سکتا. تو میں نے ماڈلنگ کی. ماڈلنگ میں بھی یہ طوبہ والی بات مجھے کسی نے بولی کہ یو ہیو مطلب آئی ایم 5'9" بیسکلی. تو کسی نے بولا یار آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے, آپ ماڈل نہیں بن سکتے. میں نے بولا نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. جب مجھے کوئی یہ بولتا ہے تم یہ نہیں کر سکتے, تو وہاں سے میرا جو جرنی ہوتا ہے نا وہ اسٹارٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے, کہ یار نہیں بن سکتے اب بنیں گے. یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ چیزوں کو اتنا پازیٹیولی لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ نہیں بن سکتے, میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بہت بڑا ایک برانڈ تھا, نام نہیں لوں گا, وہاں پہ میں اپنا ٹرائل دینے گیا تھا. انہوں نے بولا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. میں نے اس دن سے ٹھان لی کہ میں انہیں کے برانڈ کے لیے ماڈلنگ کروں گا اور انہیں کے برانڈ کا ایک بل بورڈ چھاپوں گا. اور وہ دن جب آیا اور جب وہ بل بورڈ میں نے دیکھا, اسٹوریز لگائیں, میں نے لوگوں کو شیئر کیا. میں سوچ رہا تھا کہ یار میں یہ چیز بات بتاؤں, اور وہ آج جا کے اس پوڈ کاسٹ میں پہلی بار بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوا تھا. کیونکہ بہت سارے آپ کو پتہ ہے باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کھل کے پلیٹ فارمز نہیں ملتے, چیزیں نہیں ملتی یار آپ بات کر سکو. تو یہ تھی میری کہانی وہاں تک کی. جنت میں ہم کٹ جاتے ہیں یار, ہم واپس آتے ہیں. سب سے مین ٹاپک تو ہے ہی جنت کا نا. پہ آ جاؤ یار. دیکھیں جنت یہ بھی دیکھ کے سوچ رہی ہوگی, دیکھیں معاذ میرے بارے میں بات ہاں میں کیوں بات کرنا چاہ رہا ہوں, بیکاز میں نے آج جو ہے وہ اس کا ایک انٹرویو دیکھا ہے, اس لیے میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ بہت ہی نہایت ہی کوئی چھچورا قسم کا انٹرویو تھا. دا گائے واز آسکنگ شٹ کوسچنز, ایون وہ اس کو ڈسرسپیکٹ کر رہا تھا, اینڈ شی واز لائک ہنسنا مطلب وہ چیزیں. اور اس کے بعد اس نے جب یہ بات بولی کہ اس کو عورتوں کی رسپیکٹ کرنی نہیں آتی اور یہ چیزیں کرنی نہیں آتی, تو میں صرف سب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آف دا اسکرین بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھیں کہ ٹیز کیا جاتا تھا,
تو ہم تو بھائی میں تو بالکل جینون تھا, اور جو بات تھی وہ سامنے تھی, لوگوں کے سامنے ہوتا, میں سامنے بنا رہتا, ہاں ایسے بیٹھا رہتا, میں اپنی اس کے ساتھ طوبہ کے ساتھ لگا رہتا, پیار بھری باتیں کرتا, اور وہ اسکرین کے لیے کچھ کرتا, پھول دے دیتا, چیزیں کر دیتا. میں نے اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں دی. وہ طوبہ کو پھول بھی دیا تھا, وہ بھی وہیں ادھر جو ڈیکوریشن کا پھول تھا وہ بھی اٹھا کے جو میں نے اس کو دے دیا تھا. جسٹر آپ کا دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ کس طریقے سے دے رہا ہے یا کس نیت سے دے رہا ہے. تو میں نے ایسے ہی وہاں پہ اس کو کیا. لیکن جنت کا پرابلم یہ تھا کہ وہ آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس ٹائم پہ وہاں پہ اسٹرانگ کنٹیسٹنٹ اس ٹائم پہ کوئی بھی نہیں تھا اس دوران, اور اس دوران عاشر کی انٹری بھی نہیں ہوئی تھی, اور عاشر آتے کے ساتھ بھی فاطمہ میں چلا گیا تھا, اس نے اپنا انٹرسٹ شو کیا تھا فاطمہ کے اندر. تو اس ٹائم پہ وہ شاید اسی لیے بہت زیادہ کر رہی ہوگی کہ یار مطلب ماز بہت زیادہ ہو رہا تھا. آپ کے سامنے کی بات ہے, وہ لوگوں کے پاس جا کے وہ رونا, اور اب وکٹم کارڈ جو ہے نا کھیلنا کہ یار میری فیملی میں ایسا ہوا. آپ کی فیملی میں جو بھی ہو, بٹ آپ کو بہت لوگ دیکھ رہے ہیں. یو کانٹ ڈسکس یور فیملی ان فرنٹ آف کیمراز. وہ عامر لیاقت کا شو نہیں ہے, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. وہ کوئی اس طریقے کا شو نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ اپنی سمپیتھی گین کر سکیں. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں, اور بہت زیادہ غلط تھی کہ یار آپ اس طریقے سے نہ کریں نا چیز سامنے والے کو بھی. اور آپ اپنا گیم کھیلو, آپ نے اگر اینڈ تک جانا ہے, آپ نے اگر فائنل جیتنا ہے آپ کھیلو, لیکن آپ سامنے والے کو گندا نہ کرو. آپ اس کی رسپیکٹ کو اس طریقے سے نہ لے کے آؤ. بیکاز وہ نظر آتا تھا وہاں پہ, لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں نظر آ رہا, کہہ رہے ہیں آپ جنت کر رہے ہو, جنت کرو. جنت کرنے کا سب سے بڑا ریزن ہی یہی تھا. بیکاز ایک چیز میرے ساتھ ہوتی تھی تو وہ مجھے نظر آتی تھی, لیکن رائٹ ناؤ میں نے دل سے سب چیزیں جو ہے وہ صاف کر دی ہیں. دیر از نتھنگ. ابھی بھی جنت حمزہ عباسی نے برتھ ڈے کی تھی, اس میں آئی تھی, میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ملا تھا, بیٹھے تھے, بات آف کورس اس طریقے سے نہیں کی ہے. ایک چیز جو مجھے اچھی لگی آپ کی شو میں وہ یہ تھی کہ آپ نے جنت کو جا کر بتا دیا بہت ہی رسپیکٹفلی کہ نہ تم غلط ہو نہ میں غلط ہوں, بٹ وی گائز آر ناٹ گڈ فار ایچ ادر. ٹھیک ہے, بہت اچھے سے آپ نے اچھے ورڈز میں اسے منع کر دیا. آپ اس شو کے اندر آپ کا آپ وہاں کرنے کیا گئے تھے, آپ اپنا رائٹ پارٹنر چوز کرنے گئے تھے نا, آپ نہیں سمجھ میں آیا. بہت رسپیکٹفل وے میں نے اس کو بولا, جنت میں آپ سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن یہ ہمارا رائٹ ہے, یہ آپ کا بھی رائٹ ہے, بٹ میں آپ کے ساتھ آگے تک نہیں جا سکتا. بیکاز آپ کب تک فیک کرتے رہو گے, آپ نے کوئی 100 ایپیسوڈس ہوں گے, آپ کب تک جو ہے وہ فیک کرتے رہو گے, کب تک آپ جو ہے وہ بیٹھے رہو گے. بیکاز آپ کو سامنے دیکھنا بھی ہے, اس کے ساتھ رہنا بھی ہے, آپ زبردستی نہیں کر سکتے. اس شو کے اندر جو زبردستی تھا وہ بھی نظر آئے گا آپ کو, جو نہیں تھے وہ بھی نظر آئیں گے. اب بات ساری اتنی ہے کہ وہاں پہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں, اور ہمارے آپس کے لوگ بھی بات کریں کہ یار ہم تو جینون تھے اندر, اور دیکھ لو باہر آ کے کون کیا ہے کیا نہیں ہے. شو کی جب بات کرو تو شو تک کی بات کرو, باہر آ کے اٹس یور پرسنل لائف, آپ کی مرضی ہے. لیکن لوگ آپ کو شو کے اس پہ دیکھ رہے ہیں. آپ کی پرسنل لائف اور آپ کی پرسنل چیزیں آپ ڈسکس کرنا, وہ باہر لے کے آنا, وہ چیز غلط ہے. کوئی بھی ہو, میں ایک بندے کا نام لینا چاہتا ہوں, اور مجھے تو وہ جس دن وہ مل گیا تو میں تو واقعی میں اس کو کبھی چھوڑوں گا بھی نہیں. وہ ایک انفلوئنسر ہے, آئی ڈونٹ نو واٹ ہز نیم, فسیلائزیشن کر کے کوئی بندہ ہے. ہی واز ٹاکنگ شٹ اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری پرسن اینڈ ایچ اینڈ ایوری گرل, اور وہ اتنی زیادہ ڈس رسپیکٹ کر رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا, آئی واز لائک یار یہ کیا سین ہے. میں ٹرسٹ می آئی ایم ناٹ گن لائے, ہم کیس کر سکتے ہیں اس بات پہ, ہم کیس کر سکتے ہیں کہ آپ ہراس کر رہے ہو. میں اگر آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں تو اس کے اندر آپ وہ دیکھیں کس طریقے کے ایکسپریشن دکھا رہا ہے عائشہ کو دیکھ کے. تو دس از سم تھنگ ویری ڈس رسپیکٹ کہ یار آپ کے گھر میں بھی جو ہیں وہ لوگ ہیں, آپ کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو ان کی عوام کو دیکھیں, وہ نیچے کامنٹ پہ ہاں 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 ہی والے وہ بنا رہے ہیں. آپ مذاق اڑائیں, مسئلہ نہیں ہے, آپ کچھ بھی کہیں مسئلہ نہیں ہے, آپ گالی نہ دو, بھی نہ دو, اور آپ کسی بھی لڑکی ہمیں بولو, ہمارے بارے میں بناؤ,
کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ بھلے وہ یہ ہاں سامنے سے یہ رپلائی گا کہ یار اگر اتنی رسپیکٹ کی بات تھی تو وہ شو میں نہیں جانا چاہیے تھا. چلو ٹھیک ہے وہ شو میں چلے گئے, وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. آپ اس میں جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی کہ یار آپ یہ کر رہا وہ کر رہا, اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے. اور بہت برا لگا, مجھے بھی لگا. ایون وہ بھلے جنت کے بارے میں بھی برا بول رہا تھا, طوبا کے بارے میں بھی بول رہا تھا, مجھے سب کا برا لگ رہا تھا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. ہم نے اسٹوری بھی لگائی تھی اس کے بارے میں, بٹ دیٹ واز سم تھنگ وہ ایک ہی چیز تھی جو بہت زیادہ ہرٹ کی تھی. باقی لوگ بناتے رہتے ہیں 10 چیزیں, مذاق اڑاتے رہتے ہیں, میمز بناتے رہتے ہیں, اتنا پرابلم نہیں ہوتا کیونکہ اس چیز کے لیے ہم تیار تھے. میں تو خاص طور پہ تیار تھا کہ یار یہ چیزیں آنی, لیکن میرے پہ بہت کم میم بنی ہے, بہت کم. نظر ہے آپ کو بہت کم آئے گی, ایسی حرکتیں کی نہیں ہے نا, نہیں نکالا یہاں سے پول یار, اگر نکالتا تو وہ آج تک سمجھ بھی نہیں آیا وہ کیا اس کا پیچھے ایک بندہ شرٹ سے نکالتا ہے. نہیں حمزہ کو نا میں نے پہلے ہی بول دیا تھا اس بارے میں کہ حمزہ ایک تو وہ ہو دا ہیل یو والا سین تھا, آئی واز سٹنگ دیئر اور میں فاطمہ کے بارے میں بیٹھا, میں نے بولا یہ آر بھول گیا ہے, تو میں نے فاطمہ کو لٹرلی یہ بولا, میں نے بولا آر بھول گیا, اور جب سامنے نے بولا ہو دا ہیل یو, میں نے بولا یہ بھی, میں نے بولا یہ بھی. وہ بڑا ایک فنی سین تھا, مجھے بعد میں بہت ہنسی آئی تھی. مجھے پتا تھا یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں گے لوگ, اور حمزہ عباسی والا تھا. حالانکہ حمزہ نے وہ لگ رہا ہے ایسا کہ وہ اس طریقے سے نکالا ہے, لیکن وہ حمزہ نے بہت سائڈ پہ بہت اوپر ٹاپ پہ رکھا ہوا تھا. وہ اتنی تیز سے نکلا کہ وہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یار اس نے نکالا, کیونکہ اس کیمرے کے سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ ہے. تو یہ چیز تھی. جنت کا یہ تھا کہ بس میں ابھی بھی اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کی اپنی لائف ہے, وہ آگے اپنی لائف کنٹینیو کرے. اور شو کے بعد آپ کی بہت زندگی پڑی ہے. شو کے بعد خالی شو سے تھوڑی آپ اپنے آپ کو شو میں یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شو کے حد تک ہی رہ گئے. آپ یہاں آگے کی لائف بھی ہے, آپ نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. دیر از اے لاٹ آف تھنگس. زندگی موت کا تو کسی کو بھروسہ نہیں ہے, لیکن اسٹل آپ کو لائف میں آگے بڑھنے کی سوچا. اب میں پیچھے کی باتیں لے کے بیٹھ جاؤں, یار شراز نے ایسا کیا تھا, شراز نے ایسا کیا, یا بطول نے ایسا کیا, یا کسی نے بھی ایسا کیا, تو وہ چیز آپ آگے بیئر نہیں کر سکتے ہیں. بہت اچھی اپروچ ہے آپ کی, بالکل ایسے ہی, اور سب کی ایسی ہونی چاہیے. نہیں بہت اچھی بات ہے, کیونکہ آپ جس ایج بریکٹ میں ہونا, یہ وہ ایج ہوتی ہے, اسٹرگلنگ ایج ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی, جب آپ کو جنون ہوتا ہے کوئی چیز اچیو کرنے کا, تو اٹس ویری گڈ اینڈ یو آر ڈوئنگ سو گڈ, ماشاء اللہ. آل دا ویری بیسٹ فار یور فیوچر. آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, کیونکہ اس ایج میں ایسا مائنڈ سیٹ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے. میں تو بس چاہتا ہوں, میرا نا ایک ڈریم ہے, اور وہ ڈریم یہ ہے کہ وین ایور آئی گو سم ویئر نا, تو آئی وانٹ سم ون کہ یار آئی سین دس گائے سم ویئر, آر یو ماز احمد, دیٹس اٹ. میں بس میرا صرف یہ ڈریم ہے. تو وہ انسیڈنٹ تو بتائیں, اب تو آپ آ چکے ہیں کراچی, ٹھیک ہے, ایپیسوڈ چل رہے ہیں, یہ تو وہ کہانیاں بتائیں نا. بہت ہوتا ہے ہر جگہ, کہیں بھی جاؤ. میں کافی شاپ جاتا ہوں, 111% وہاں کوئی نہ کوئی آتا ہے, اور موسٹلی تعداد جو ہے نا وہ خواتین کی ہوتی ہیں. لڑکیاں تو لازمی آتی ہیں, اور کیونکہ آئی ڈونٹ نو شاید وہ بہت زیادہ اس شو کو اس طریقے سے دیکھتی ہیں. اور میں کہیں بھی جاؤں, ایون کافی شاپ ہو گئی, ریسٹورینٹ ہو گیا. ایک دن میں عاطف اسلم کا ایک کانسرٹ تھا, ابھی وہاں چلا گیا تھا. ہاں ابھی جو ریسنٹلی ہوا تھا. میں باہر صرف میں نارمل ایسے مجھے نہیں اتنا اندازہ تھا, وہ میرے پہلی بار تھا. جدھر جاؤ یار وہ ماز رائٹ, ماز آئی ہیو سین یو, آئی ایم اے بگ فین آف یو. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور ایون میرے جو فین پیجز بنتے ہیں لوگ کرتے ہیں, میں ان کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں. اور آج اگر ہم اتنے زیادہ میں لوگ دیکھ رہے ہیں یا اتنا زیادہ وہ کر رہے ہیں, تو اٹس جسٹ بیکاز آف جو جتنے بھی ہمارے فین پیجز ہیں ان کی وجہ سے, کیونکہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں, چیزیں نظر آتی ہیں, اور یہی لوگ ہوتے ہیں ہمیں اوپر پہنچانے والے. تو ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, جتنے بھی ایون لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ دیکھنے کے لیے. اچھا, جب یہ ٹریلر ریلیز ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے میڈیا میں بیکلیش, بین کرو, کلچر کے خلاف ہے, تو آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی کی طرف سے میسیجز کال آنا شروع ہوئے کہ یہ تمہیں میں نے دیکھا شو میں, تم کیا کر رہے ہو؟ مائی ڈیڈ واز لائک, انہوں نے مجھے ایک میسیج کیا تھا. حالانکہ مائی ڈیڈ از مائی آئیڈیل. میرے جو والد صاحب ہیں وہ میرے آئیڈیل ہیں, میں ہمیشہ ان کو فالو کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ایک میسیج کیا تھا کہ میرا ٹیزر آیا, میں چلتا ہوا رہا, کہتے یار بہت اچھے لگ رہے ہو. میں نے بولا, میں نے کال کر کے بتایا, میں نے بولا یہ ہے, ایسا ایسا ہے.
تو کہتے ہیں کہ چلو آپ چلے گئے ہو, ٹھیک ہے چلے گئے ہو, تو یہی سیڈ کہ یار جو بھی کر رہے ہو بس چیزوں سے, برائیوں سے اور چیزوں سے بچنا, باقی ٹینشن نہیں لینا, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, میں ادھر ہوں. تو میں نے بس وہ اس کے بعد میں بہت ریلیکس تھا. لیکن جب بیک کلیش آنا شروع ہوا تو مجھے اس طریقے سے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا آئے گا یا اتنی چیزیں ہوں گی. اور جب لوگوں نے وہ شو دیکھا نہیں تھا, جب دیکھنا شروع ہوا تو وہ آٹومیٹکلی کام ڈاؤن ہو گیا, کام ڈاؤن ہو گیا. اور پاکستان کا آف کورس لینا دینا اس میں یہ تھا کہ پاکستانی آڈینس تھی, پاکستانی لوگ تھے, لیکن ویسے اس چیز کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. بیکاز وہ ایک ٹرکش کمپنی تھی, ایک ٹرکش شو تھا جو الگ الگ لینگویج کے لیے شو کرتے ہیں, تو انہوں نے اس دفعہ اردو لینگویج کے لیے شو کیا تھا. اور پھر آڈیشنز یہاں پہ آئی گیس آڈیشنز ہوئے تھے, تو وہاں اس میں گئے تھے, مجھ سے میٹنگ کری تھی انہوں نے, تو ہم سلیکٹ ہوئے تھے, تو ہم گئے تھے. بہت سارے لوگوں نے دیا ہوگا, اس میں سے ہم لوگ سلیکٹ ہوئے تھے, پھر ہم گئے تھے وہاں پہ. لیکن وہ بیک کلیش کے لیے اتنا تیار نہیں تھا اس ٹائم پہ, کیونکہ وہ لوگوں نے شو دیکھا ہی نہیں تھا. میں بولتا تھا یار ہم یہاں کچھ خرید نہیں رہے, ایسا لوگ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں جنید کو بولتا تھا, جنید بھی پریشان ہو کے بیٹھ جاتا, یار کیا ہوگا یار, ابھی سب پریشان تھے وہاں پہ نا, کہ یار یہ چیز تو ہم ایسا کچھ وہاں پہ نہیں کر رہے. اور نارمل لائف میں بھی آئی ہیو سین اے لاٹ آف پیپل جو کہ دے ور ناٹ لائک وہ شادی نہیں ہوئی ہوتی, بٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ چلیں فیز 8 دکھاتا ہوں آپ کو, مسلم کمرشل دکھاتا ہوں آپ کو. دیر از اے لاٹ آف پلیسز ان کراچی, لوگ اسی طریقے سے گھوم رہے ہوتے ہیں, ہاتھ پکڑ کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ایون کانسرٹس میں چلے جاؤ, آپ چیزوں پہ چلے جاؤ, وہاں پہ اگر کسی نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا تو دیٹ از نارمل. جو چیز نہیں مانی جاتی ہوگی, لیکن آج کے زمانے میں وہ بہت زیادہ نارمل ہے. جس طریقے سے چیزیں ماڈرنائز ہوتی جا رہی ہیں, دور بدل رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ غلط ہو اور ہو بھی غلط, لیکن وہ وہاں پہ نارمل تھی. اور میں دیکھ کے بڑا حیران تھا کہ یار یہ لوگ اتنی بری باتیں جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے گھر پہ نہیں بتایا تھا اسٹارٹ میں, اس کا کیا ریزن تھا؟ میری امی کو پتہ تھا, اب پاپا کو شاید اتنا زیادہ میں نے نہیں بتایا تھا. تو اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ جانے دیتے, روکتے نہیں, لیکن بس وہ ایک اندر سے نہیں ہو رہا تھا کہ یار میں بتاؤں, میں بولوں کیا ڈیٹنگ شو پہ جا رہا ہوں ہیں, وہ کہیں گے یہیں ڈھونڈ لو بھائی, ڈیٹنگ شو پہ جانے کی کیا ضرورت ہے. اب میں ان کو یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ یار میری اس ٹائم پہ میرے گولز ڈفرینٹ ہیں. میں اس ٹائم پہ صرف ڈیٹنگ شو کا سوچ کے نہیں جا رہا تھا, میں یہ سوچ کے جا رہا تھا کہ یار مجھے اپنا آپ دکھانا ہے. بیکاز میں اگر اس چیز پہ اتنا ٹائم دے رہا ہوں, میرا ایک ڈریم ہے مجھے پورا کرنا ہے, تو بس اس ڈریم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, نصیب میں ہوا تو پورا ہو جائے گا. واٹ ہی از فیلنگ رائٹ ناؤ اباؤٹ یو, پراؤڈ ہوں گے بہت آپ کو لے کر. ہی از جسٹ فائن. وہ اتنا ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں. اگر انہوں نے ریئیکٹ کر دیا نا کہ یار آئی ایم پراؤڈ آف یو, میں ٹھنڈا پڑ جاؤں گا. سمجھ رہے ہیں آپ, میں بولوں گا ہاں اب گول اچیو ہو گیا, بس گول اچیو ہو گیا, بس صحیح ہے, بیٹھے رہو. وہ ہسل لائف میں ختم ہو جائے گی. تو وہ ریئیکٹ نہیں کرتے, تعریف بھی کرتے نا, اچھا ہے ہاں صحیح ہے. کوئی گانا میں بناتا ہوں, سب سے پہلے سناتا ہوں ان کو جا کے کہ یہ گانا آپ سنیں, ہاں صحیح ہے, بس اچھا ہے, ایسے کرتے ہیں. اچھا, رات کو وہاں پر پھر محفل سجتی تھی, گٹار شٹار لے کے پورا کانسرٹ ہوتا تھا کیا؟ میں وہاں پہ یہی کرتا تھا, گانے گاتا تھا, توبہ کو مناتا تھا. توبہ تو سو جاتی تھی نا. توبہ کو بلاتے نہیں تھے آپ اپنے کانسرٹ میں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. توبہ میں چلتے پھرتے, میرا کانسرٹ چلتے پھرتے ہوتا رہتا تھا. اور اوپر کمرے میں جب ہم لوگ جب جیسے ہی اٹھتے تھے, ناشتہ واشتہ کرتے تھے, سب نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے. اور یہ چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں ہم لوگ پراپر نماز پڑھتے تھے. آئی ہیو ویڈیوز جو کہ میں اذان دیتا تھا وہاں پہ, بیکاز ایک ماحول تھا پورا. توبہ نے یہ چیز ڈسکس کی تھی جی, ہم کریٹ کیا ہوتا, تو میں اذان دیتا تھا وہاں پہ, اور ہم نماز پڑھتے تھے. اور ماشاء اللہ جنید بھائی کے لیے میں بہت ان کی تعریف کرنا چاہوں گا اس بارے میں کہ ہمارا دل نہیں بھی کرتا تھا نا, یا کچھ ہوتا تھا تو ہم جنید بھائی جو ہے نا ان کو دیکھ کے ہم نماز پڑھتے تھے, کیونکہ وہ ہمیشہ ان کا سر وہ اوپر والے کے آگے جھکا رہتا تھا. تو ہم ان کو دیکھ کے نماز بھی پڑھتے تھے, اور وہ دل میں بھی ایک آتا تھا کہ یار نماز پڑھنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا یار ہم نماز نہیں پڑھتے, ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے,
اوپر والا آپ کو بلا نہیں رہا ہوتا اپنے پاس. تو جس دن آپ کے یہ ہو جائے آپ کو نماز نہیں پڑھ رہے ہو نا تو آپ سمجھ جانا کہ اوپر والا آپ سے ناراض ہے. تو وہ چیز نا مجھے وہاں پہ فیل ہوئی کہ یار ہم نماز نہیں پڑھیں اور شاید کوئی بات ہے, تو ہم نے وہ نماز پڑھنی شروع کی وہاں پہ. وہ دل بھی ہلکا ہونا شروع ہو گیا, چیزیں ہو گئی. تو یہ چیز تھی وہاں پہ. یہ جو ابھی آپ کی ریسنٹلی ایک البم ریلیز ہوئی ہے, ٹھیک ہے, البم نہیں ہے, ٹریک ہے, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ البم بھی آئے گی. آ رہی ہے, اچھا البم آ رہی ہے, آ رہی ہے. 4 گانوں کی البم ہے, اس میں 4 گانے ہیں. تو یہ لازوال عشق کا شو کرنے کے بعد اس میں آپ کو کتنی ہیلپ ملی ہے اس کی پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے؟ کافی ملی ہے. میں نے 2 سال پہلے گانا بنایا تھا نہ جانے کیوں, وہ سنا دیں پلیز. وہ میں آپ کو سناؤں گا. چلیں. ہم جب سے ملے یہ سلسلے چلتے گئے کیوں, ہم پیار میں بڑھتے گئے ڈھلتے گئے کیوں, نہ جانے کیوں. سنائے اگر محبت نہیں بھی ملے تو افسوس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر افسوس کر لیا تو اس دنیا سے ہار جاؤ گے. زبردست. تیری آنکھوں سے ملتا رہوں گا, تیری باتوں میں کھلتا رہوں گا, کیسی ہے میری یہ بے قراری, تیری کیوں یادیں مجھ کو ستاتی بے چین سی ہے میری یہ راتیں, کیسے بتاؤں کہ کیا ہے ارادے, تیری یہ سانسیں مجھ میں بسی ہیں, سب کچھ ہے پر تیری کمی رہتی. واہ یار, یہ ہے بس. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ماحول کیا ہوتا ہوگا یار وہاں پر. تو وہاں پہ میں نے جب یہ پہلی بار اپنا گانا گایا وہ طوبا کے لیے گایا تھا, وہ حالانکہ 2 سال پہلے میں نے بنایا تھا, لیکن جب میں نے وہ طوبا کے لیے گایا تو وہ لوگوں کا رسپانس اتنا اچھا تھا, ان کو بہت پسند آیا گانا, اور دے وانٹ مائی اکوسٹک ورژن آف نہ جانے کیوں. جو ایکچوئل نہ جانے کیوں کا ورژن ہے وہ تھوڑا سا آپ گاڑی میں چلائیں گروو کر سکتے ہیں. اس میں ایسی وہ کون سی لائن تھی جو سب کے منہ پر تھی گھر پر؟ یہ نہ جانے کیوں, اوکے, کیونکہ یہ ایک میں نے جب لکھا تھا یہ ایک اسٹوری ہے کہ آپ یو آر ان لو اینڈ آپ کو نہیں پتا کہ وہاں آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, تو وہ اپنے آپ سے بندہ سوال کر رہا ہے کہ یار نہ جانے کیوں, کیفیت جو ہے اس وقت, کیفیت جو ہے نا وہ کیفیت بیان کر رہا ہے کہ یار کیوں, مطلب یہ چیزیں میرے ساتھ کیوں ہو رہی. تو یہ چیز ہے بس. اور وہاں پر ایک اور بھی وہ کہتے تھے کیا کچھ کر کے کیا بتاؤں. اچھا یہ میرا گانا نہیں ہے خیر, یہ مطلب آپ کا نہیں ہے, یہ وہ میرا گانا نہیں ہے, لیکن وہ میں نے گاتا اتنا تھا وہاں پہ تو وہ اس کو لگا ہے, اس نے سنا نہیں تھا, تو میں انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا, اس نے ایسا بولا کہ میرا گانا یہ عبدالحنان کا گانا ہے جس میں کاوش بھی ہے, اس میں اس کی اسٹارٹنگ یہ ہے, گانے کا نام میرے ذہن او یارا گانے کا نام ہے. میں اسی سے سرچ کر رہی تھی اور مجھے نہیں مل رہا تھا کیونکہ مجھے لائن ایک آتی ہے اسٹارٹنگ میں, کیا تھوڑا سا یہ بھی, ہاں یہ بھی, ارے یار میں ویٹ کر رہی تھی ابھی جب آپ گا رہے تھے کہ یہ والی لائن آئے گی. کیا بتاؤں ان سوالوں میں کب سے یوں پھنسا ہوں, راکھ سارے صفحے پر لکھ رہا ہوں,
फसाने में जिंदगी के मन को कैसे अब कैसे बेराम टुकड़े कांच के बिखरे जमीन पर चलना चाहूं जो छाया है हर तरफ ये दुआ सांस लेना सजा ये गाना है बेहतरीन. जबरदस्त कॉन्सर्ट हो गया हमारा. हो गया. अच्छा अब इस पे एक मेरा सवाल आया, इतना रोमांटिक सा चीज गाना गाया है और एक और रोमांटिक बंदा घूम रहा है वहाँ पर, मीर हमजा के नाम का, जिससे रशियन बड़ी पसंद है. उसका क्या सीन है भाई? मीर हमजा का जो मेरी नज़र में मीर हमजा वहाँ पार्टनर ढूंढने नहीं आया था, वो खाना खाने आया था. वो कराची में उसको खाना मिल नहीं रहा था तो वो वहाँ पे ना खाना खाने आया था वहाँ पे. अच्छा उसका एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड यार आप खुद ही बोल देते हो. मीर हमजा की जो पर्सनालिटी थी वो बहुत एक मजाकिया वाली पर्सनालिटी थी कि उसको साथ उस पर गुस्सा आता भी था ना तो वो एक मजाक में जो है ना ले लेता था. तो अभी कुछ टाइम अभी आपने एपिसोड भी देखा होगा फोटो खींचने वाले पे जो जिसके अंदर वो फोटो खींचने वाला सीन था. इस पे बताएं. मैंने आपको बताया ना कि मैं ना एक अपने पार्टनर को लेके, जब आपका पार्टनर है तो वो आप तक ही है, तो मैं ना बड़ा पॉजेसिव था अपने पार्टनर को लेके. तो मैंने देखा, मैं वो काट रहा था, प्याज काट रहा था आयशा के साथ. आयशा खड़ी हुई थी उस टाइम पे, मैं नया हाउस लीडर बना था तो मैं चाह रहा था कि उस दिन खाना मैं खुद बनाऊं. तो मैंने आयशा को, बिकॉज़ आयशा मेरी हेल्पर थी, तो मैंने बोला आयशा हम खाना पहले से सॉर्ट कर लेते हैं, बिकॉज़ रात में सबकी कंप्लेन होती थी यार काम टाइम पे खाना नहीं मिलता था. तो मैंने बोला यार इनकी कंप्लेंट्स दूर करूँगा. तो मैं प्याज काट रहा था और मैं प्याज काटते काटते मैंने पीछे देखा तो मीर हमजा ना फुल तूबा की पिक्चर ले रहा, ऐसे यूँ लेट के, मतलब फुल इंटरेस्ट लेके, और तूबा ऐसे हो जाओ यार देखो कितनी प्यारी लगी, कितनी अच्छी आई. अब मैं देख रहा हूँ, मैं प्याज काट रहा है ऐसे मैंने आयशा को देख रहा, आयशा कह रही है कि नहीं रिलैक्स हो जाओ. मैं उसको देख रहा ना, मैंने बोला ये छुरी मेरे हाथ में थी, मैंने बोला मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं बोला ये कर क्या रहा है. तो अब मैंने तूबा से बोला, मैंने बोला तूबा मैं वहाँ पे प्याज काट रहा था ना, आप मुझे आवाज़ लगा के बुला देते, बोलते कि यार माज मेरी पिक्चर ले लो, मैं ले लेता आपकी. ये लेट के चढ़ के जिधर बोलो आप, मैं उधर से खड़े हो के आपकी पिक्चर ले लेता. अब मुझे बोला, तो तूबा ने मुझे बोला कि यार मैंने फोर्स नहीं किया था उसको, मुझे फोर्स कर रहा था कि आप मेरी पिक्चर लो. अब वो ऑफ द स्क्रीन बात हुई है. अब आई डोंट नो, बट मीर हमजा की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो जो है वो वो कर सकता था ये बात. तो वो मैंने बोला यार ये अच्छा सब्र करो. जब उसने ये बोला ना कि तो फिर मैं मीर हमजा को उठते बोला, मैंने बोला स्टे अवे फ्रॉम माई गर्ल. मैं बोला मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, कबीर सिंह बन गया. स्टे अवे फ्रॉम माई गर्ल. मेरी बंदी है. बिकॉज आई हैव सीन हिम. उसने पहले भी बहुत सारी ऐसी हरकतें करी थी. जब वो आया था तो उसने ये तू ये कौन है, फिर तू बस इस तरीके के सवाल करना कि आप नए लोगों में क्या देखना चाहते हो, या व्हाई आर यू आस्किंग कि नए लोगों में क्या देखना चाहते हो. तो ये तो इवन आपके हाथ में कोई चीजें भी तो मुलायम हाथों ने या गोरे हाथों ने. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. एक तो वहाँ जो भी आता था हाथ की बात करता था समझ से बाहर था. तो वो मैं सॉसेजेस खा रहा था तो खा के बोलते यार बहुत मजे के. कहते हैं यार ये किन प्यारे हाथों ने ये बनाए. उसको पता है कि ये तूबा ने बनाए. तो मैंने वो बात ना मजाक में डाल दी कि यार तो मजाक है. मैंने बोला पकड़ भाई अब तू ही खा, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा ये. मैंने बोला ये खा. तो इवन वो पहले लाइबा के साथ फिर कुछ बोला था, फिर उसने फातिमा को कुछ बोला. फातिमा ने जब उसको बोला कि नो यू आर लाइक माई ब्रदर और ये वो, तो उस पर भी अजीब छिचोरी लाइन मार दी कि आप अस्तगफिरुल्लाह सुनी होगी आपने आप बहनें रशियन नहीं होती क्या. मैंने बोला यार कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह के बंदे आपको लोग देख रहे हैं यार, आप कैसी बातें कर रहे हो. तो जन्नत को बहन बना दिया. जन्नत को बहन बना दिया.
اور مے بی شاید اس کو برا لگا ہوگا جنت کو کہ یار اس نے مجھے بہن کیوں بنایا. ایسا لگ رہا تھا جنت. اور وہاں پہ یہ سین بھی ہوا تھا کہ وہ پوچھ رہی تھی کہ یار اس سے پوچھو جا کے, عاشر کو بھیج رہی تھی کہ آپ چیک کریں کہ کیا کہتا ہے. اور عاشر, اگر عاشر اس کا بہت, عاشر میں کہتا ہوں سچ اے نائس پرسنالٹی, لیکن وہ شو کے اندر وہ دبا ہوا تھا, ورنہ وہ اسی ٹائم ریئیکٹ کرتا کہ ایکسکیوز می, شٹ اپ کال دیتا وہ. مطلب میں اگر ہوتا تو میں تو آئی گیس میں بہت الگ سا ریئیکٹ کرتا. طوبا کو میں اس طریقے سے میں اتنا ایزی نہیں بولتا, یا میں اس سے بات ڈسکس بھی نہیں کرتا, ایون میں آگے بتاتا ہی نہیں. میں اوپر شٹ اپ کال دیتا میر حمزہ کو کہ بھائی تو نے یہ بات کیسے کی کہ تو اس کو کر اور میں اس کو کروں. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ. یہ بات بھی آپ کے پارٹنر کے لیے کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یار تو سوئچ کر لے, یا میں اس پہ کر لیتا ہوں, یا میں جنت پہ چلا جاتا ہوں, ادھر چلا جا. اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے آپ اس کا منہ دبا دو. تو یہ بات ہوئی وہاں پہ, اور لوگ اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ رہے ہیں. تو مجھے ایسا فیل ہوا, جو مجھے فیل ہو رہا تھا میں وہاں پہ ریئیکٹ کر رہا تھا. آپ کبھی انشاءاللہ آگے جنت کا انٹرویو لیں گے, اس کو جو فیل ہوگا وہ بتائے گی آپ کو آگے. لیکن یہ چیزیں تھیں وہاں پہ. تو میں نے میر حمزہ کو پہلے ہی بول دیا تھا, میر حمزہ برو کہیں بھی چلا جا, کوئی بھی آتا تھا نا میں ایسے ہی ریئیکٹ کرتا تھا بھائی کہیں بھی چلا, بیکاز میں نے اگر چینج کرنا ہوتا تھا اپنا پارٹنر, یا میں نے اس کو کچھ چھوڑنا ہوتا, یا کچھ اس کے ساتھ میں گیم کھیل رہا ہوتا, تو میں بولتا کہ ہاں ٹھیک ہے, میں وہاں پہ سولو بھی کھیل سکتا تھا. میری وہاں میں نے وہاں پہ اپنا اتنا ایسا ہولڈ رکھا تھا, یا ایسا ہولڈ تھا میرا کہ میں وہاں آخری ایپیسوڈ تک بھی سولو جا سکتا تھا جب تک کوئی نیا کنٹیسٹنٹ نہیں آتا. اس ٹائم پہ ایلیمنیٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ تھے, لوگ مجھے وہاں پہ چانس بھی دیتے کہ نہیں معاذ کو ہم ایک اور چانس بھی دینا چاہتے ہیں. بھلے وہاں پہ کرائٹیریا یہ تھا کہ کپل نہیں رہ سکتا. آپ اگر وہاں پہ کوئی دوسری لینگویج کے شوز بھی دیکھیں گے نا, جو وہی شو ہوا ہے, تو اس کے اندر وہ ایک کنٹیسٹنٹ تھا جو تقریباً کافی دن تک سنگل رہا تھا. اچھا, اس کو کوئی پارٹنر نہیں تھا. لائبہ جس طرح سے بھی سنگل. ہاں ایسے ہی. لیکن لائبہ تو ایلیمنیشن میں گئی تھی نا, وہ ایلیمنیشن میں گیا ہی نہیں تھا. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ پارٹنر نہیں ہوتے تو آپ ایلیمنیشن میں بیٹھنا پڑتا تھا, لیکن آپ کو کوئی ووٹ آؤٹ نہیں کرتا تھا. تو میرے ساتھ میں یہ کر سکتا تھا, لیکن آف کورس مجھے پارٹنر مل گیا تھا, تو مجھے وہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میر حمزہ کو میں نے یہ بولا کہ یار آپ جو ہے نا اس چیز سے جو ہے نا تھوڑا خیال کریں اور یہ چیز نہ کریں. اور بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا بات ساری, دیکھیے اب اس نے اگر یہ حرکت چھوڑ دی ہے تو پھر وہ پھپھو والی حرکتیں آ رہی تھی کہ عائشہ کو کچھ بول دیا, جنید کے بارے میں کچھ پھیلا دیا. اب آپ دیکھیں نا کہ وہ عائشہ کو بھی بول رہا ہے, جنید کو بھی بول رہا ہے, چیزیں بھی تھا اس شو کے اندر. میر حمزہ کی باہر کی پرسنالٹی آئی ڈونٹ نو, میں نہیں ملتا اس شو کے اندر جس کی جو پرسنالٹی تھی وہ مجھے یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے. ہاں حمزہ عباسی مجھے میرا ابھی بھی سب کے سب میرے مجھ سے ملتے ہیں, میرے دوست ہیں, اور حمزہ عباسی بھی میرا دوست ہے. حمزہ عباسی وہاں اس شو کے اندر اسٹارٹنگ میں تھوڑا حمزہ کیونکہ وہاں لوگ کچھ آ کے بولتا تھا, کچھ آ کے بولتا تھا, پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون کس کے بارے میں بول رہا ہے. وہ مول نہیں نظر آتا تھا کہ اس میں ہے کون. تو اس ٹائم تک جو ہے نا میں بڑا وہ رہتا تھا. تو حمزہ عباسی بھی میرا دوست تھا, اس سے ڈسکشن کرتا تھا, شرازی بھی کرتا تھا. اب مجھے کوئی کچھ بولتا تھا, کوئی کچھ بولتا تھا, سمجھ سے باہر تھی کہ یار ہو کیا رہا ہے, کون کرنا کیا چاہ رہا ہے. اچھا, آپ نے پورے شو میں جیسا کہ آپ نے بتایا آپ اپنے پارٹنر کو لے کے بہت زیادہ ہی آپ کا کیئرنگ ایٹیٹیوڈ تھا. طوبا کے لیے آپ نے جیسے گانا بھی گایا, تو اب آپ کیا کہیں گے کہ اس شو میں رہتے ہوئے آپ کے دل میں طوبا کے لیے کیا فیلنگس تھی؟ طوبا کے لیے آف کورس میں آپ کو سچ بتاؤں گا, شو میں رہتے ہوئے تو اٹیچمنٹ تو ہو جاتی ہے انسان کو. میں پیار نہیں کہوں گا اس کو, یا اس کو میں عشق تو بالکل ہی نہیں کہوں گا, کیونکہ عشق انسانوں کے لیے تو بنا ہی نہیں ہے. یہ الفاظ انسان کے لیے ہے ہی نہیں. یہ اگر ہم یہ اوپر والے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ اس سے عشق ہو گیا, کسی انسان سے عشق نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑا الفاظ ہے. تو میں تو کہوں گا ہی نہیں کہ عشق ہے. ہاں پیار بھی اس طریقے سے نہیں ہو سکتا, بیکاز وہ بہت کم ٹائم ہے کسی بندے کو جاننے کے لیے, کیونکہ آپ ریئل لائف میں آپ شو کے اندر تو کوئی بھی کر سکتا ہے. شو کے اندر ہر جگہ کیمراز بھی ہیں, اور آپ وہ تو کچھ وہ شو کے لیے تو اپنے آپ کو اچھا ہی دکھائے گا نا. آپ اپنی ریئل پرسنالٹی آئی گیس نہیں دکھا سکتے, جب آپ بیک ٹو لائف آتے تب آپ کو اصل پتہ چلتا ہے. تو آپ کی ریئل پرسنالٹی شو کے باہر آ کے ہوتی ہیں, 10 چیزیں ہوتی ہیں. تو جب وہاں پہ تھے تو ہم لوگ کا بانڈ جو ہے وہ بہت اچھا تھا بانڈ, اور اس میں ہم لوگوں نے آپس میں بہت اچھے طریقے سے لے کے گئے چیزوں کو. لیکن شو کے باہر آ کے کچھ ایسی باتیں ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو ہماری پرسنل ہیں,
اور طوبا ہم دونوں رسپیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو. تو وہ جو طوبا نے بات کی کہ یار نہیں ہے, وہ شاید میرے خیال سے اس ٹائم مجھ سے ناراض تھی یا کچھ تھا, اس نے بول دیا شو میں کہ یار ہاں نہیں ہے ایسا کچھ. لیکن اٹیچمنٹ تو آپ کو پتہ ہے ہو جاتی ہے انسان کو. آپ ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہو, ناشتہ کر رہے ہو, اور ضروری نہیں ہے کہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ آپ جو ہے کسی کے ساتھ فزیکل ہو کے آپ کو اٹیچمنٹ آتی ہے. نہیں, ہم وہاں پہ بہت ڈسٹینس ہوتا تھا. ہم صرف نیچے آتے تھے, اوپر جا کے ہم ایک دوسرے سے ویسے انٹریکشن بھی نہیں ہوتا تھا, الگ سے ٹائم بھی نہیں ملتا تھا کہ ہم آپس میں جو اس طریقے سے بیٹھیں یا چیزیں کریں. ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. فوراً ہم نے چینج کر کے نیچے آنا ہوتا تھا. بس یہی چیز ہوتی تھی. اور جہاں تک فون کی بات ہے, ہر بندہ تو ہمارے بیڈ ایسے تھے کہ ہر بندہ ایسے بیٹھا ہوتا تھا, فون الاؤ بھی نہیں تھا, آپ فون اس طریقے سے یوز بھی نہیں کر سکتے تھے. حمزہ گل نے یہ کیا بات کر دی تھی, کچھ بات باہر کی چیزیں آؤٹ کر دی تھی کہ حمزہ آپ فون پہ آپ کس سے اور بات کر رہے میں ہوتے. حمزہ گل کو, آپ کدھر ہے حمزہ گل؟ حمزہ گل میرا سمجھیں ایسا دوست تھا, کہ ایسا دوست ہے کہ وہ میرے گھر میں آنا جانا, اور میرے ابا سے بیٹھ کے کوئی 1.5 گھنٹے کی کانورسیشن ہوتی تھی. میں تنگ آ گیا تھا کہ یار تو میرے لیے آتا ہے, میرے باپ کے لیے آتا ہے. تو ایسا سین تھا. حمزہ گل آئے ہیں, وہاں پہ انٹری ہوئی ہے اس کی, سب چیزیں نارمل تھی. جب حمزہ گل پہ ایک بات آئی تھی کہ کوئی سین اس کا ہوا تھا, وہ چیٹس والا سین, تو حمزہ نے پتہ نہیں کہ کیا سوچ کے, شاید حمزہ نے یہ سوچ کے کیا ہوگا یہ میرا دوست ہے, اسی پہ مار دیتا ہوں, صحیح ہے, اس کو تو برا نہیں لگے گا, یا اس کو یہ تو ہم آپس میں سارٹ کر لیں گے بعد میں. اور جو کہ باقی شو میں آگے جا کے ہوا. لیکن اس ٹائم پہ اس نے ایک بات غلط بول دی کہ میں نے یہ بولا ہے کہ یار طوبا کو میں ایسے سوئچ کروں گا. وہ فیک تک کی بات چلو سمجھ میں آئی, بول دیا, باہر ہے بول دیا, مسئلہ نہیں تھا. لیکن وہ طوبا کے سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ یار وہ طوبا کو سوئچ کرنے والی بات, وہ شاید بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے جو ہے نا اس نے یہ بات کر دی کہ یار طوبا کو سوئچ کروں گا. اب طوبا واز دیٹ کائنڈ آف پرسن کہ وہ بات کو نا میرے خیال سے اس ٹائم پہ مجھے ایسی اس کی پرسنالٹی لگتی تھی, کیونکہ میں اتنا زیادہ نہیں جانا تھا طوبا کو, تو کہ وہ مان بھی جاتی اس کی بات کہ ہاں اس نے جو ہے نا وہ بولا ہے یا اس نے ایسا کیا. لیکن طوبا نے وہاں بہت میچورلی ایکٹ کیا, مجھ سے پوچھا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہوتی تو مجھے تو موقع مل گیا تھا کہ یار طوبا مجھ سے لڑے, اور میں بولتا یار چلو یار جاؤ, کیونکہ شو میں آگے سب کو پتہ تھا کنٹیسٹنٹ نیا تو آنا ہی آنا ہوتا ہے. ایسا نہیں تھا کہ یار آپ نے ہے نیا کنٹیسٹنٹ آنا ہی آنا ہوتا ہے. تو میں چاہتا تو میں کر سکتا تھا کہ یار آپ جاؤ. آپ نے کہا تھا میں اینڈ تک تم سے بات نہیں کروں گا, لیکن شارٹ چیز ہو گئی پھر. اب وہ نہیں رہ سکتا, آپ کا دوست ہے یار, آپ غصے میں کہہ دیتے ہو. اسے بھی طوبا نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کیا ماس, تم نے کہا بات نہیں کروں گے اور ابھی تم نے سارٹ کر لیا. کیسے کر سکتے ہو, آپ کا دوست ہے. وہ لٹرلی اس کو بہت زیادہ فیل ہو رہا تھا. وہ اوپر آ کے مجھ سے اس نے سوری کیا, ہی واز آلسو کرائنگ اوپر آ کے کہ یار آئی ایم ریئلی سوری, آئی تھاٹ کہ یار ایسے ایسے میرے منہ سے نکل گیا یار, بس ہو گیا یار, نکل گیا. میں نے اس کو بولا کہ یار حمزہ واٹ آر یو ڈوئنگ, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا کر رہے ہو آپ اس طریقے کی کیوں. مجھے پھر ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ فاطمہ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا بھر رہی ہے یا کچھ کر رہی ہے, بیکاز فاطمہ کی پرسنالٹی اس شو کے اندر ایسی تھی کہ وہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ شی از ٹرائنگ ٹو بی ایک گھر کی جو سربراہ ہوتے ہیں, اور کنٹرول چاہیے تھا, کنٹرول ان کو چاہیے تھا, ان کو اسکرین ٹائم چاہیے تھا. میں ریئل لائف میں فاطمہ کو نہیں جانتا, لیکن اس شو میں ایسا تھا. تو یہ چیز مجھے تھوڑی سی, آپ کو فاطمہ جو ہے وہ باہر بھی لے گئی تھی, آپ کا نام چوز کیا تھا, وہ طوبا کے خلاف سازش تھی یا وہ سچ میں بیسٹ فرینڈ کو لے جا رہی تھی؟ ارے یہ تو بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا ہے. میں شوق تھا, لیکن مجھے اتنا تھا کہ یار یہ میں سمجھا یہ فہد کو چوز کرے گی, سب یہی سمجھ رہے ہیں. شی سیڈ کہ یہ ماس سب سے سیفسٹ آپشن ہے میرے لیے, سیفسٹ آپشن ہے. مجھے وہاں اس شو میں نہیں اندازہ تھا کہ یہ چیز مے بی طوبا کے ساتھ وہ کرنے کے لیے تھا. لیکن جب میں نے شو دیکھا تو اس میں یہ بات ہوئی بھی تھی کہ وہ دے وانٹ می اینڈ طوبا کہ ہم دونوں سائڈ پہ ہو جائیں یا ہم سیپریٹ ہو جائیں, کیونکہ آئی گیس طوبا کے ساتھ ان کے کوئی پرسنل پرابلم کہ انہوں نے جنید کو چوز کیا تھا جب وہ آئی تھی. ہاں, لوگوں کے کامنٹ بھی بہت دیکھے یار, طوبا معاذ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے جو اس طریقے کچھ جو ہیٹرز ہیں, آف کورس آپ کے سارے فینس نہیں ہو سکتے. تو میں نے دیکھا کہ یار وہ لوگ کامنٹ کرتے کہ یار آپ لوگ ہر وقت اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو کہ یار یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا ہم آپ ہی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
تو وہاں پہ 100% وہاں پہ ہم لوگ تھے اس طرح کے کہ لوگ وہاں کے لوگوں کو لگتا تھا کہ یار یہ آگے جا سکتے ہیں یا یہ کپل ایسا ہے کہ کچھ بن سکتی ہے. طوبا کے آپس میں پرابلم جو ان کے ساتھ تھے وہ نیچے آ کے اتارنا اور یہ ساری چیزیں کرنا, دس از رانگ. اگر وہ فاطمہ کے اور طوبا کے آپس کے کوئی پرابلم تھے یا کسی کے بھی تھے تو وہ چیز ایون طوبا کو بھی اگر آپس کا کوئی پرابلم تھا تو وہ نیچے اس طریقے سے نہیں, اوپر ہی اوپر سارٹ کر کے. بیکاز میں آپ کو کہا نا کہ یار آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں آپ سے. وہ 100% ہمیں 16 سال کے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے, 18 سال کے بھی دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ اب تو فون تو کسی کے بھی ہاتھ میں, بچے کے ہاتھ میں, سب دیکھ رہے ہوں گے. وہ کہہ رہے ہوں گے یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. تو آپ کو اس حساب سے ریئیکٹ کرنا تھا. لیکن وہ اس ٹائم پہ فرسٹریٹ تھے سارے. تو میں اب نہ کسی کو بھی اس ٹائم پہ بھی میں برا نہیں کہہ سکتا, کیونکہ سب کے سب اپنے گھر سے دور آئے ہوئے تھے. ہر بندہ اپنے اپنے ماحول میں بڑا ہوا ہے, اپنے اپنے ماحول میں پیدا ہوا ہے. تو وہ اس ماحول کے حساب سے وہاں پہ ریئیکٹ کر رہا تھا, اس ماحول کے حساب سے وہاں پہ باتیں چل رہی تھیں. اور وہ جو ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو وہ آف کورس وہ ریئل تھیں. وہ ایسا نہیں تھا کہ یار ہمیں اسکرپٹ دے دیا جاتا تھا کہ یار آپ نے یہ کرنا ہے یا آپ نے ایسے کرنا ہے. ایسا نہیں تھا, بالکل ایسا نہیں تھا کہ ہمیں اسکرپٹڈ نہیں تھا. اکثر لوگوں کو ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ شو پورا اسکرپٹڈ نہیں تھا. آپ کنٹیسٹنٹ نے اپنے پاس سے کوئی اسکرپٹ بنا دی ہو کہ یار ہم نیچے جا کے ایسے کریں گے ایسے کریں گے, تو وہ الگ بات ہے. لیکن شو اسکرپٹڈ نہیں تھا. اور میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بھی بتایا انٹرویو کے کہ اگر فیک کرنا ہوتا تو فیک کرنے میں ہم لوگ پیار سے ہی رہتے ہیں, اس میں لڑائی کا کوئی ایلیمنٹ ہوتا ہی نہیں. آپ اگر اسکرین ٹائم کی بات کریں تو اسکرین ٹائم میں ضروری نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا صرف لڑائیاں نہیں دکھائی ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں بھی دکھائی ہیں. تو ہم پیار سے رہتے ہیں, ہم لڑتے اور پھر کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کر دیتے. لیکن بہت سارے ایپیسوڈ ایسے بھی گزرے ہیں جس میں میں اور طوبا لڑے ہی چلے گئے. اس کے بعد پھر اگلے دن جو نیکسٹ ایپیسوڈ آیا اس میں ہم آپس میں بیٹھے ہوئے اور لوگ بولتے تھے یار یہ ایک دم لڑ کے گئے اور اوپر صحیح کیسے ہو گئے. وہ اوپر بات ہماری شارٹ ہو جاتی تھی. یہ میں اب طوبا کی ایک عادت تھی, وہ کھانا جو غصہ تھا نا اس کا سارا کھانے پہ نکلتا تھا. اس کو کچھ کہہ دو, کھانا نہیں کھانا, اب پہنچ گیا طوبا کھانا کھا لو یا پلیز کھانا کھا لو, آ جاؤ. پھر میں بولتا تھا اگر نہیں کھایا نا یقین کرو جھوٹ نہیں بول رہا, واللہ جھوٹ نہیں بول رہا, بس بات ختم تم سے, اب کبھی بھی بات نہیں کروں گا, میں جا رہا ہوں نیچے. اللہ کی قسم. ہاں نہیں اللہ کی قسم یار میں آپ کو سچ بتاؤں, میں کس کی اگر آپ کو اپنی بات منوانی ہے, یا لوگ کہتے ہیں نا کہ یار کس کی, میں انسان کی قسم کھا نہیں سکتا نا. وہ بات سچ ہوتی تھی, وہ چیزیں ہوتی تھی تو وہ یقین نہیں کر پاتے تھے. تو مجھے اس پہ یقین اتنا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ میں اگر اس ہستی کا بھی نام لوں گا تو وہ سامنے والا میری بات پہ یقین کرے گا, اور اس کو کرنا بھی چاہیے, کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا اس کا نام لے کے. تو وہ باتیں ایسی ہوتی تھی تو میں اس لیے کرتا تھا کہ یار وہ اب عادت سی بن گئی تھی, اس شو میں عادت سی بن گئی تھی. ابھی نہیں بولا آپ کے سامنے, میں بول سکتا تھا, ابھی نہیں بولا, میں بول سکتا تھا, لیکن وہ شو میں عادت سی بن گئی تھی کہ ہمیں اپنی بات بتانی پڑتی تھی, یقین کروانا پڑتا تھا کہ یار ایسا ہے, آپ لوگ مانیں اس چیز کو, آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں, اس طریقے کا نہیں ہے, اس طریقے کی چیزیں ہیں. باہر گئے فاطمہ کے ساتھ, کیسا ایکسپیرینس رہا, کیا کیا آپ لوگوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا, بس ہم باہر گئے. اور اول تو ہم جس گاڑی میں بیٹھے تھے اس میں پتہ نہیں کتنے کرو ممبر بھی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں. تو ہم لوگ گئے, نارمل بات ہوئی ہے, اور گھر کے ریلیٹڈ ہی ہم نے بات کی. اس میں نے ان سے پوچھا یار آپ کو کیسا لگ رہا ہے میرے ساتھ آ کے. اس نے کہا بہت اچھا لگ رہا ہے. میں بھی مذاق کر رہا تھا, آف کورس مجھے پتا تھا یہ طوبا دیکھے گی, میں تنگ کرتا تھا طوبا کو, مجھے پتا تھا وہ دیکھے گی. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یار وہ روئی ہے. پھر مجھے گاڑی میں بتایا کہ یار وہ تو رو رہی تھی اور ایسے کری تھی. تو میں نے بولا یار مجھے برا لگ رہا ہے, مجھے لگا کہ آپ فہد کو چوز کریں گی. تو پھر میں طوبا کو میں نے آ کے منا لیا تھا. تو وہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا, ہم لوگ بیچ گئے, بڑا کوئی خوبصورت. مجھے بس گھر سے باہر جانا تھا. میں کوئی بھی گیم اس نیت سے کھیلتا تھا کہ یار اس گھر سے باہر جانا ہے, بیکاز اس گھر میں رہ کے نا یا میں پاگل ہو جاؤں گا یا میں کچھ توڑ دوں گا. لیکن جب جنت کے ساتھ موقع ملا تب تو پروڈکشن کو آپ نے کہا میں نہیں جاؤں گا. اس ٹائم پہ وہ پہلی بار تھا نا. اچھا. تو میں نے کہا کہ یار میں نہیں جاؤں گا, مجھے نہیں جانا, بیکاز مجھے ایسا لگتا تھا اگر میں جنت کے ساتھ باہر گیا نا تو میں تو خوش بھی ہوں گا, چیزیں بھی ہوں گی, وہ اور الٹا کچھ اور نہ سمجھ جائے یا کچھ اور نہ ہو. اچھا, تو نہ جانے کا ریزن صرف یہی تھا, نہ جانے کا ریزن صرف یہی تھا. پھر پروڈکشن نے بولا آپ نہیں جا سکتے. تو دوسری باری میں نے انسسٹ نہیں کیا پروڈکشن کو کہ یار آپ
انہوں نے بولا گیم ہے, آپ جیتے ہو تو آپ کو جانا پڑے گا. اور میں جنت کے ساتھ چاہتا تو میں وہ جان بوجھ کے وہ گیم بھی ہار سکتا تھا جس جو میں جنت کے ساتھ کھیلا, لیکن مجھے وہ کہہ رہی رسپیکٹ نہیں کرتا. اگر میں رسپیکٹ نہیں کرتا تو وہ اس ٹائم پہ میں وہ گیم جان بوجھ کے ہار سکتا تھا, میں فاطمہ کے ساتھ جا سکتا تھا. لیکن میں نے بولا نہیں یار, اس کے ساتھ یہ چیز زیادتی ہوگی, ہے غلط بات ہوگی. تو جس کے ساتھ پہلے والے میں اگر میں نے صحیح سے نہیں کیا, دوسری باری میں اس نے مجھے چوز کیا ہے تو میں اس میں صحیح سے کروں گا. تو میں نے کیا اور وہ اس کو باہر جانے کا موقع. ان آؤٹ والی بھی گیم جیت سکتے تھے آپ. کون سا ان آؤٹ والا؟ یہ آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں, وہ گیم میں جان بوجھ کے ہارا تھا. آئیڈیا ہو گیا میں اس لیے جان بوجھ کے ہارا تھا. ایک تو طوبہ میرے سامنے کھڑی تھی اور میں ذرا سا بھی اگر اندر ہوتا یا کچھ ہوتا, وہ اتنا سا باکس تھا, میں جنت سے ٹکراتا. تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ٹو پہ کھڑا ہوں گا تاکہ اگر بیلنس آؤٹ بھی ہو تو بس باہر چلے جاؤ. دیکھا کہ آپ اندر آئے فوراً اندر, اور میں نے بولا چلو باہر. تو وہ یہ سین بھائی بڑا ڈر لگتا تھا طوبہ سے وہاں پہ, سچ بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے خیر اتنا کسی لڑکی سے ڈر نہیں لگتا, لیکن طوبہ سے بڑا لگتا تھا. وہ فورن طوبہ کا اسٹائل کیسا لگتا تھا جیسے وہ آپ کو بلاتی تھی؟ اچھا وہ اس کی یونیکنیس تھی, وہ طوبہ کی یونیکنیس تھی. باہر بھی میں دیکھ رہا ہوں ابھی سب کے ساتھ آپس میں مسئلے چل رہے ہیں, لڑائیاں چل رہی ہیں کہ یار آپ نے ایسا بول دیا. آف کورس آپ بھی لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, مجھے ٹیگ کرتے ہیں, ہمیں بھی ٹیگ کرتے ہیں کہ یار نہیں, وہ فین پیجز کی بات کر رہا ہوں میں. وہ مجھے ٹیگ کرتے ہیں کہ یار مطلب ہمیں ایسا کہہ دیا یا اس کو ایسا کہہ دیا یا سپورٹ میں. نہیں, ہمیں تو کنٹیسٹنٹس بھی نے ٹیگ کیا آپ کو. بالکل. تو ایسا آپ لوگوں کا خیر کوئی لینا دینا نہیں ہے, اٹس یور چوائس. طوبہ کے انٹرویو کے بعد تو وہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ آئی گیس جنہوں نے بھی آپ کو ٹیگ کیا ان سے میری بھی بہت اچھی, میں ان کے ساتھ آتا جاتا ہوں, گھومتا ہوں, ان سے میری بہت اچھی اور ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ بھی آئے ہمارے پاس آ کے بات کریں. اور لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں نے طوبہ کو بھی سمجھایا ہے کہ یار بس چیزوں کو نا لیٹ گو کر دو, کیونکہ ایک شو اینڈ ہو گیا ہے, وہ چیزیں شو کی حد تک تھی, شو کی حد تک چیزیں تھیں. بالکل سب کے سب میں آپ کو بتا رہا ہوں, نوٹ گنے لائے. میں جب ہاؤس لیڈر بنا تھا تو میں نے ایک گھر میں ایک سین سیٹ کیا تھا کہ لڑائی جھگڑائی کچھ بھی ہوگا سب کے سب نیچے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے, اور ہاؤس لیڈر جو ہوتا تھا وہ اس کی بات مانی جاتی تھی. تو میں نے دسترخوان وہاں نیچے لگوایا تھا کہ ہم سب کھانا کھاتے تھے, اور سب کو سب ایکولی. وہ جو کیلیبر والی بات تھی وہ آپ کو ویسے شو میں بتانے کے لیے, کیونکہ وہاں پہ ایسے شو کرایا جا رہا تھا کہ یار میں تم جیسے لوگوں کے منہ نہیں لگتی. حالانکہ بطول ایسی نہیں ہے, لیکن وہ اس ٹائم پہ اس نے پتہ نہیں ہے کیسے ایسے ریئیکٹ کر دیا تھا. ہیٹ آف دا مومنٹ اس کو بہت غصہ آ رہا تھا, تو جو منہ میں آ رہا تھا وہ بول رہی تھی, طوبہ کو بھی بول رہی تھی, اور طوبہ کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بھی اس کو بول رہی تھی. میں اور شہناز پریشان ہو گئے. میں بول رہا ہوں میں تو تیرے سے بات کرتا یار, یہ کیا ہو رہا ہے, میں تو تم سے بات کر رہا تھا, یہاں تک کیسے بات آ گئی. تو ہم دسترخوان بچھاتے تھے, نیچے بیٹھ کے ہم سب کھانا کھاتے تھے. آئی گیس اگر دکھائیں گے ابھی آگے, ہم لوگ سب نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. دیٹ واز مائی ڈیسیجن کہ یار لڑائی جو ہوگی دسترخوان پہ کوئی نہیں لڑ سکتا, کھانے پہ نہیں ہوتی لڑائی کسی کی بھی. تو ہم سب ساتھ کھانا کھاتے تھے, سرو کرتے تھے ایک دوسرے کو نیچے بیٹھ کے. بہت اچھے تھے سب کے سب, لیکن بس وہ ہم نے نا بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سب کی پرسنالٹیز الگ الگ ہوتی ہیں. میری اسی طریقے کی پرسنالٹی ہے کہ یار میں اگر کسی نے کوئی غلط کیا نا تو میں اس کو بتاتا ضرور ہوں کہ یار یہ تو صحیح نہیں کر رہا, اور اس کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ مجھے بتائے کہ یار تو صحیح نہیں کر رہا. وہ الگ بات ہے کہ میں مانوں یا نہ مانوں, وہ مانے یا نہ مانے, لیکن آپ کو بتانا پڑے گا کہ یار آپ یہ چیز غلط کر رہے ہو. میں نے بہت سارے لوگوں کو بولا یار تم غلط کرو, انہوں نے بولا یار تم یہ چیز غلط کر رہے ہو. میں سوچتا تھا کہ یار میں غلط کر رہا ہوں, پھر ریلائز ہوتا تھا کہ نہیں یار میں تو صحیح کر رہا ہوں, یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. تو طوبہ کو بھی میں نے سمجھایا کہ یار آپ یہ چیزیں اس کو جانے دیں, لیٹ اٹ گو. شو کے بعد بہت ساری باتیں ہم ہیں, مجھ سے ریلیٹڈ بات کرو, یا کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, ہمیں اپنے آگے کی لائف ہے بہت, ابھی تو بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہے. تو شو کو کچھ بھی نہیں ہے, یہ بیک کلیش تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ریئل لائف میں آپ کو آپ کے گھر والے, آپ کے خاندان والے اس سے زیادہ بیک کلیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ ماڈلنگ کرتے ہو, آپ یہ کرتے ہو, آپ وہ کرتے ہو. تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اس چیزوں کو آپ کو جانے دینا چاہیے, آگے بڑھیں, موو فارورڈ. بہت کچھ کر سکتے ہو آپ. شو آپ ہو گیا, اچھی چیز تھی, ایکسپیرینس تھا لائف کا.
میں اس کو شو میں بولتا تھا کہ یار میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ آیا, کیونکہ میں اس لیے ریگریٹ کرتا ہوں کہ وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں مجھے فیل ہوتی تھیں اور مجھے نا ہوتا تھا کہ یار میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ, میں کیوں آیا اور یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں. پھر بعد میں ریئلائز ہوا کہ نہیں یار, یہ آپ کی لائف کا جو ہے ایک لیسن ہے کہ آپ اپنے رشتے کو بچاتے کیسے ہیں. کیونکہ ہماری ریئل لائف میں آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ دیکھیں گے ساتھ رہنے کے ساتھ بھی ایک دم سے الگ ہو جاتے ہیں, ریزن نہیں پتہ ہوتا آپ کو, لیکن 111% کوئی تیسرا بندہ ہوتا ہے یا انہیں کو کوئی پیچھے سے کچھ بول رہا ہوتا ہے. 2 بندوں کا ریلیشن شپ کبھی بھی ایسے نہیں ختم ہو سکتا, کوئی نہ کوئی تیسرا یا کوئی ایسے آپ کے لائف میں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ٹیز کرتے ہیں. اور اس شو کے اندر یہی چیزیں ہو رہی ہیں کہ آپ کی ریئل لائف سے بہت ریلیٹ کرتا ہے یہ شو, کہ وہاں پہ آپ دیکھنا کوئی کسی کو کیا بات کہہ رہا ہوگا, کوئی کسی کو کیا بات کہہ رہا ہوگا, آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کس طریقے سے اسٹینڈ کرے ہو, آپ اپنے ریلیشن شپ کو کس طریقے سے بچا رہے ہو. سامنے والوں کو بھی دیکھنا ہے. میری نظر میں وہ سارے میرے گھر والے تھے, کوئی کسی کو چلے ماں بنا دیں, بھابھی بنا دیں, تایا بنا دیں, کچھ بھی بنا دیں, لیکن وہاں سب آپس کے ایسے گھر والے ہی تھے, آپ کا کپل. اور وہ نظر آتا تھا آپ کی بانڈنگ سب کے ساتھ. یہ بتائیں کہ لڑکیوں میں طوبا کے علاوہ سب سے اچھی بات آپ کی کس سے تھی؟ طوبا کے علاوہ لڑکیوں میں سب سے اچھی بات چیت سب سے تھی. لیکن اگر میں کہوں کہ اس کو آپ آرڈر میں کریں, سب سے پہلے طوبا, اس کے بعد پھر شروع میں اسٹارٹنگ میں طوبا کے بعد اگر کوئی آتا تھا فاطمہ کے ساتھ میری بانڈنگ اچھی تھی, بیسٹ فرینڈ کہہ سکتے فاطمہ کے ساتھ اچھی بانڈنگ تھی. اور اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں نیچے تو اسٹارٹنگ میں لائبہ کے ساتھ میری اچھی بڑی مذاق اور ہنسی مذاق تھا. اس کے بعد لائبہ آتی ہے, پھر عروج آتی ہے, بطول آتی ہے, اور جنت تو بس بالکل وہ اینڈ میں اس لیے ہے کیونکہ میں چاہتا جنت میری اگر دوست بن کے رہتی نا, آپ یقین کریں میں اس کے لیے بھی اسٹینڈ لیتا, میں اس کے ساتھ بھی جو ہے اچھے سے چل سکتا تھا. لیکن آپ ایک ٹائم پہ میرے پارٹنر کے پہلے دوست بن رہے ہو, پھر اسی سامنے والے جب اس پہ اٹیک کر رہے ہیں تو پھر آپ اسی کے ساتھ مل کے اسی کیوں کہہ رہے ہو. ہاں بھلے اس نے غلط کیا, ایٹ لیسٹ برابر رکھو. 4 لوگوں میں بٹھا کے آپ اس کو اس طریقے سے, وہ جو پردے والا معاملہ ہوا تھا ہوا ہوگا 100%, ہمیں نہیں پتہ, کیا پتہ تم نے کیا ہو, ہمیں نہیں پتہ. لیکن بینگ اے فرینڈ یو ہیو ٹو بی لائک یار یا چلو بات کو ختم کرو آپس میں سارٹ کرو. جیسے حمزہ میرا معاملہ تھا, میں نے بولا نہیں کروں گا, لیکن سارٹ کر لیا, خود سے کیا. تو آپ خود سے سارٹ کرو. آپ 4 لوگوں میں بیٹھ کے بول رہے ہو کہ یار نہیں طوبا آپ نے ایسا کیا تھا, نہیں طوبا ایک تو آپ کی ٹون ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے, تو دیٹ واز رانگ, اور وہ چیز مجھے بہت زیادہ ہٹ کرتی تھی. تو اسی دن کے بعد سے ہی میرا جنت کا پرابلم, اس سے پہلے میری دوست تھی, میں اس کا مذاق کرتا تھا, وہ ایک یہاں پہ پڑیا پہن کے گھوم رہی تھی, میں نے اس کو بولا تھا کیا پہن کے کالا جادو کرتی ہے, لٹرلی وہ ایسا تھا, وہ ایک ٹیڈی بیئر تھا چھوٹا سا بلیک کلر کا, ادھر یہاں پہ وہ پہن کے گھوم رہی تھی. تو میرا اس سے مذاق تھا, لیکن وہ مذاق آہستہ آہستہ جب عاشر آنے بعد ختم ہو گیا. وہ ایک سین وہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب شراز جنت کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس کو سمجھا رہے تھے کہ کیا پرابلم ہے تمہارے اور عاشر کے بیچ میں, تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, اور شاید جب شراز نے آپ کا نام لیا تو جنت کی آنکھ سے آنسو آ گیا. تو کیا جنت کے دل میں آپ کے لیے مطلب فیلنگس تھی؟ میں وہ مانتی نہیں ہے اس بات کو, لیکن اس بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ ایسا تھا. وہ میری طرف سے 0 انٹرسٹ تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بیکاز ایک چیز میں اس کو بول چکا ہوں, واپس اگر میں کروں گا نا تو پھر وہ اس کے ساتھ جاتی ہے. تو میں بولتا تھا کہ یار نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, دیر از نتھنگ. اور میں جان بوجھ کے ایسی حرکتیں بھی کرتا تھا اور جان بوجھ کے اس سے لڑتا بھی تھا کہ یہ مجھ سے نا بس نفرت کرے اور میرے سائڈ بھی ہو جائے یا ایسی چیز, کیونکہ آف دا اسکرین بھی ایسی باتیں ہوتی تھی جو میرا نام آتا تھا جنت کے ساتھ. یہ بات آپ نے شو میں بھی کہی تھی, اس لیے آپ نے ایلیمنیشن میں جنت کا نام لیا. جی اسی لیے میں نے ایلیمنیشن میں جنت کا نام لیا تھا. دس از دا اونلی ریزن کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ, آف کورس آپ جیتنے آئے ہو یار, آپ کب تک کسی کو لے کے بیٹھے رہو گے کہ یار یہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے. اب جنت نہیں ہوگی تو پھر اس کے بارے میں ذکر میں نہیں کروں گا آف کورس, لیکن اس شو میں تھی اور وہ ذکر اس کا ہوتا تھا. اب وہ سین نا کافی فلمی ہوا تھا جب شراز پوچھ رہے تھے اور جنت کی آنکھ سے آنسو آیا, اسی وقت آپ کی انٹری ہوئی. اور یہ پہلے عاشر کی انٹری ہوئی تھی, عاشر اتنا پوچھ رہے جنت کیا ہوا, وہ اس کو کچھ کوئی جواب نہیں دے رہی, لیکن جیسے آپ کی انٹری ہوئی تو اس کے چہرے پہ آئی گیس وہ تھوڑا نیا تھا, میرا جنت کا تھوڑا نیا ختم ہوا تھا, اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ٹائم نہیں ہوا تھا.
कितना टाइम हुआ होगा, मिड वे होगा मेरे ख्याल से, अगर मिड में होगा, लेकिन 20th उसको शायद इतना टाइम नहीं हुआ होगा। आशिर के साथ उसका रिलेशनशिप में कितना टाइम हुआ था, तो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो Problems कह रही थी चल मेरी रही बात थी। नहीं समझ पा रहा प्रॉब्लम चल आशिर। रही थी, यही मैं पॉइंट। हाँ, तो वो हाँ। उसका रिएक्ट करना उस टाइम पे, वो उसकी प्रॉब्लम चल रही होंगी, तो वो शायद इसी वजह से उसका होगा। मेरा उससे मजाक भी और था, आप टेबल पे नीचे आके ऐसे बैठ मैं गए उसके साथ मजाक कर रहा था। मैं क्योंकि मुझे, मैं ट्रस्ट में आपको बताया ना कि किसी के आंसू अगर गिरते हैं तो उसके सबसे बड़ा एक तो वो आई नो कि वो उसकी नीयत मैं नहीं जानता, नियतों का हाल ऊपर वाला जानता है, लेकिन वो बात बात पे हर चीज़ों में आंसू गिराना, तो वो तो सबको पता है कि यार ये क्या सीन चल रहा है। तो मुझे बुरा लग रहा था, मैंने बोला इसके साथ मजाक करता हूँ, शायद ये सही हो जाए, ये क्यों आ गई उनके चेहरे पे तो तभी फौरन स्माइल ही आ जो है गई। वो उसका एक रिएक्शन था कि और फौरन उन्होंने आपको रिप्लाई किया, बिल्कुल उसने रिप्लाई जबकि किया, आशिर कब से पूछ रहे थे, वो उनको जवाब बिल्कुल नहीं दे ऐसे ही रही है। तो वो बहुत सारी ऐसी बात मैंने आपको बताया, जन्नत अगर मेरे साथ वो सारी चीज़ें सही चलती तो मैं 100% मैं उसका दोस्त भी बनता, मैं उसका साथ भी देता, मैं सारी चीज़ें करता। लाइबा के साथ जिस तरीके से मेरी है कि मैं लाइबा को कोई कुछ कहता था तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो बोलता था कि नहीं स्टॉप इट, आप इस तरीके से नहीं बोलो, जो कि हम गलत करते थे। लाइबा बच्ची नहीं थी, वो मेच्योर थी, तो वहाँ शो में आई थी, वो अपना पार्टनर उसको चूज़ करना था या वो उसका राइट था। अब वो उसको हम समझाते ऐसे थे कि उसको ट्रीट ऐसे करते थे कि यार ये तो बच्ची है यार, इसको तो ये, हालांकि छोटा तो मैं भी था, लेकिन कोई मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं करता था कि ये बच्चा है, उसकी बातों को तो ये लाइबा को हम ऐसे ट्रीट करते थे कि यार वो बच्ची है, इस तरीके से समझाते थे। तो उसको हमने मेच्योर होने ही नहीं दिया, उस शो के अंदर भी नहीं होने दिया। तो ऑटोमेटिकली अगर लाइबा की पर्सनैलिटी भी अगर थोड़ी सी कम नज़र आती है ना, या उसको थोड़ा सा इस तरीके से किया जाता है, वो भी हमारी वजह से किया जाता है, क्योंकि हमने उसके साथ ऐसे किया कि हम कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो नहीं इतना ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते, या तो वो लाइबा ऐसी थी, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, बस वो मैं वाला सीन था उसका। और बहुत बचकाना जो है वो उसका एक लव लेटर हैशटैग क्यूट सा बचकाना उसको कहेंगे कि वो उसका एक रिएक्शन होता था। तो उसने वहाँ पे उस तरीके से एक्ट किया था, हम उसको बचाते थे। लेकिन बस वो जन्नत वाला प्रॉब्लम ही सारा ये था कि यार वो इस तरीके की बात करती थी, तो मुझे ना वो हज़म नहीं हो पाता था। मैं बोलता था कि यार ये चीज़ गलत है और लोग मुझे देख रहे हैं, वो बोलेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा हार्श हो गया था जन्नत पे। और इंसान गुस्से में, आपको पता है इंसान गुस्से में बहुत सारी, जब वो गुस्से में होता है तो वो उस पर उसका कंट्रोल ही नहीं होता, वो बहुत कुछ बोल देता है, उसके दिल में बहुत सारी बातें होती हैं, वो बहुत कुछ बोल देता है और कुछ भी मुंह से निकल आता है। तो मेरे मुंह से भी कुछ निकल आया था, क्योंकि वो सामने से इस तरीके के गालम गलोच, ये गलत बात उसने एक शो में की कि मैं गालम गलोच करता था लड़कियों के लिए या फिर जन्नत के लिए। कभी भी ट्रस्ट मी गाली नहीं दी है, वल्लाही किसी लड़की को उस शो के अंदर मैंने गाली नहीं दी थी। लेकिन मेरे साथ जो है ना वो सीन ऐसे हो रहे थे उस टाइम पे कि यार मैंने बोला इट्स टाइम टू रिएक्ट। इतनी नफरत करा दो सामने वाले को कि वो ना बस भूल जाए और बोले कि यार लीव इट, वो चीज़। और जन्नत वो कर नहीं रही थी, जितना आप उसको दूर कर रहे थे उतना ही वो उतना आ रही थी, बिकॉज उसको पता था कि यार मैं ये चीज़ कर सकती हूँ और मैं इसके साथ रह के मैं हाईलाइट हो सकती हूँ। हालांकि जन्नत की खुद की भी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी कि यार वो खुद हाईलाइट हो सकती है, उसको किसी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज जितना मसाला वहाँ से आता था, क्रिएट होता था, तो वो उसकी पर्सनैलिटी अब कर सकते थे, लेकिन मेरा नाम लिया जाता था। अब प्रॉब्लम सारी ये कि वो दिखाया ये गया कि वो स्क्रीन पे ये आ रहा है बहुत ज़्यादा कि माज नाम ले रहा है जन्नत का, बार बार उसको ड्रैग कर रहा है, इनके पास कोई बात ही नहीं करने को, ड्रैग कर रहा है। तो ड्रैग नहीं कर रहा था वो, सामने से कुछ होता था तो मेरा काउंटर आता था। ऐसे कभी भी नहीं मैं करता कि यार मैं अपनी अच्छा, एक ये सीन हुआ था जब ट्रूथ एंड डेयर खेला जा रहा था और शिराज ने आपको डेयर दी थी। शिराज में भी चुन के लाते हाँ, बिल्कुल जन्नत का कोट जो था वो पहना था, वो बताएं। शिराज ना बड़ा माशाल्लाह, अल्लाह उसको, एक तो बड़ा इंस्पायर्ड होता हूँ मैं उस बंदे से, बिकॉज ही सेड ही इज़ 40 years old, यस, बट ही इज़ वेरी फिट माशाल्लाह। और मुझे बड़ा होता है कि यार शिराज भाई क्या सीन है बॉस, तुम तो अभी ऐसे 30 साल के लगते हो। उसका माइंड भी शार्प था, तो वो सवाल जवाब करने में ना बहुत ज़्यादा उसके वो थे कि वो जैसे पॉइंट ऑफ व्यू, मिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू उसका नाम ने रखा।
تو وہ اس طریقے کی چیزیں دیتا تھا, میں پھنس جاتا تھا, میں بولتا تھا اللہ کے واسطے میں اس کو منع کر رہا ہوں, نہیں میرے اوپر نہیں آنا, نہیں ڈیئر ڈیئر ڈیئر. اب وہ کوٹ جو تھا وہ بطول کا تھا, وہ جنت کا کوٹ نہیں تھا. اب وہ میں نے اپنی اتاری تھی, اب نہیں رہتا ذہن میں اس ٹائم پہ کہ یار وہ سردی بھی تھی پہن تو کے چلو کوزی بیٹھ کوزی گیا, لگ رہا ٹھنڈ ہوگا. ہوتی تھی, فیشن بھی دیکھنا ہے وہ بھی دیکھنا ہے. جب میں نے پہنا نا تو اب وہ سامنے ایک شیشہ تھا, شیشہ نہیں کہیں گے اس کو, ایک سلائڈنگ ڈور تھا. جب میں نے وہ وائٹ سوٹ پہنا تو میں وہ پرنس والی فیلنگ آ رہی تھی اس کوٹ کو پہن کے. میں نے سامنے دیکھا, میں نے بولا یار اچھا لگ رہا ہے, بیٹھ جاتا ہوں. اب مجھے کیا پتا کہ میرے برابر والا بندہ جو ہے نا فل ایسے یوں کر کے مجھے دیکھ رہا ہے کہ یار یہ اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گی. وہ بس فوراً طوبہ کا ایسا تھا کہ وہ ایسے ریئیکشن ہوتا تھا, میں طوبہ کو کچھ بولوں گا, طوبہ نے اٹھنا ہے اور بس ریئیکشن دینا ہے, وہ سوچنا نہیں ہے کہ یار اس کا کانٹیکس کیا ہے, میں اس سے پوچھ لوں. وہ فوراً سے وہاں پہ اس کا ریئیکشن آتا تھا. تو اس نے اس طریقے کا ریئیکشن دیا اور وہ جا کے بالکل باہر جو ہے وہ ناراض ہو گئی. میں منا رہا ہوں, تو پلیز یار میری غلطی کیا ہے یار, تو میری غلطی کیا ہے یار پلیز. اچھا تب آپ نے طوبہ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ بطول کا کوٹ ہے؟ اس کو پتا تھا تو بطول کا کوٹ ہے. اوکے, اس کو پتا ہوگا وہ میرے خیال سے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس گھر میں جس کے بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ یار بطول کا کوٹ ہے, میرے کپڑے بہت ایکسچینج ہوئے ہیں, بہت پہنے ہیں, میری جیکٹس بہت چلی ہیں. جیکٹس کا بھی ایک سین ہے لیکن آپ کو بتاؤں گا نہیں, بہت بگ سین ہے ایک جیکٹ کا, وہ آپ کو نہ بتائیں, وہ ہم دیکھیں گے آگے جا کے ایک جیکٹ کا سین پتہ چلے گا. طوبہ نے یہاں کہا تھا کہ مجھے یہ شو ایپیسوڈز دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ بطول کا کوٹ ہے. اچھا یہ کہا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن وہ بطول کا کوٹ تھا کیونکہ میں نے جنت کو تو کبھی پہنے ہوئے کوٹ دیکھا ہی نہیں تھا. بطول کو میں نے بہت وہ کوٹ پہنے ہوئے دیکھا تھا, اور وہ اس میں سے ایک پرفیوم تھا جو کہ آئی گیس وہ بطول کے پاس ہی تھا وہ پرفیوم, کوئی مجھے نہیں پتا, کوئی وکٹوریا سیکرٹ ٹائپ کوئی اس کی اسمیل تھی. تو وہ اس میں سے وہ اب مجھے پتا تھا کہ یار یہ جو ہے جو وہاں پہ جتنے بھی لوگ جو پرفیوم لگاتے تھے, اب اتنا ٹائم ہو گیا تو ساتھ رہتے ہوئے پتا تھا کہ یار یہ کون کس کے ہے کس کا نہیں ہے. تو وہ بطول کے پرفیوم کی تھی, تو مجھے پتا تھا 100% یہ بطول کا ویسے بھی ہے. اور شراز بھی جب بیٹھا ہوتا تھا تو اس کے پاس سے بھی آتی تھی وہی سیم اسمیل, تو 100% وہ بطول کا ہی تھا. تو یہ سین تھا. اب پتہ نہیں اس کو, شاید اس کو نہیں پتا ہوگا, مے بھی نہیں پتا ہوگا, مجھے نہیں معلوم, لیکن وہ بطول کا کوٹ تھا, مجھے یہ پتا تھا, میں نے اسی نیت سے پہنا تھا. یہ نہیں پہنا تھا وہ جنت نے کوٹ پہنایا چلو بھائی. اب طوبہ کو کلیئر کر دیں, ان کو کلیئر. ہاں بھائی کلیئر ہو گیا یار. نہیں طوبہ کو کیا, میں طوبہ کو روزانہ کلیئر کر رہا ہوتا ہوں. طوبہ ایسا نہیں ہے, اب تک کلیئرنس چل رہی طوبہ ہے, ایسا نہیں ہے, ہاں چلتی رہتی ہے ہماری آپس میں بات چیت ہے. ایپیسوڈ ریلیز ہوتا ہے تو آپس میں کوئی آپ کا گروپ بنا ہوا ہے, سارے کنٹیسٹنٹ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں, یار یہ تو نے کب بولا تھا, یار یہ کیا ہو گیا؟ نہیں میں آپ کو سچ بتاؤں, سب بہت الگ ہو گئے. اچھا, وہ کنٹیسٹنٹ اور وہ گھر اور وہ ساری چیزیں اب نہیں رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو, بٹ کچھ ایسے سینز ہوئے ہیں اس گروپ کے اندر. ایک گروپ تھا ہمارا جس میں ہم سب ڈسکشن کرتے تھے, مذاق کرتے تھے, اور مجھے وہ یقین کریں وہ گروپ بڑا یاد آتا ہے, اور میں سم ٹائمز بڑا مس کر رہا ہوتا ہوں اس گھر کے چیزوں کو. ہم ہر چیز نیگیٹو طریقے سے نہیں دیکھ سکتے نا, کچھ تو اچھائیاں ہوں گی کسی نہ کسی میں, ہر بندہ برا نہیں ہو سکتا, کچھ تو اچھائی ہوگی. تو ہم کچھ اچھائی کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یار چلو اس کے اندر یہ اچھائی تھی, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کے ذریعے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں, آپ درگزر کر دیتے ہیں. اب ہم بیٹھے ہوئے تھے, اب کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں وہ گروپ کے اندر. روزانہ لڑکے تو روزانہ آپس میں بات کرتے ہیں, کال کرتے ہیں, لیکن کچھ لڑکوں کی بھی آپس میں لڑائی ہوئی تھی, وہ بھی آر نو سارٹ ہوئی نہیں ہوئی ہے. وہ گروپ بہت اچھا تھا, بس کچھ ریزن کی وجہ سے وہ اب نہیں ہے, وہ لوگ نہیں ہیں. ایک اندر کی بات تو بتائیں, شراز بھائی اور جنید کا کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ یار وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں بات, کیونکہ ابھی انٹرویو ان کا 5 بجے ریلیز ہوا ہے. جی, شراز بھائی نے کہا ہے کہ جنید کی اگر بات ہے تو میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, میں کوئی بات نہیں کروں گا. یار ہماری عوام کے لیے کچھ چھوٹا بہت. شراز اور جنید کا پرسنل پرابلم آئی گیس ایپیسوڈ 1 سے ہی چلتا آ رہا ہے. اچھا, یا ایپیسوڈ 2 سے ہی چلتا آ رہا ہے. آپ نوٹ کریں گے تو وہ ایک ایپیسوڈ تھا جس میں جنید نے کوئی بات کی تھی, تو شراز بھی کوئی ایسی آپس میں کوئی ایلیمینیشن راؤنڈ میں تو ایک لڑائی ہوئی تھی ان کی کہ آپس میں تم خنس نکال رہے ہو مجھ پہ. مجھے نہیں اس بات کا اندازہ ان دونوں کا کہ یار آپس میں ان کا کیا پرابلم چل رہا ہے, لیکن
آئی نو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کیسی بات ہوئی ہے. یعنی کسی اور کو پکڑنا پڑے گا پوچھنے کے لیے اندر کی بات جس کو پتا ہو. اس کے اندر کی بات, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں جب بھی کسی کو کال کرتا ہوں میں ہمیشہ اسی کی بات کرتا ہوں. ہاں بھائی کیا سین ہے, کیا میرا صرف ایک ہوتا ہے کہ اٹھاتا ہوں, کدھر ہو, آ جاؤ یہاں بیٹھے. اور میرا بیٹھنا بھی یہی ہے, بخاری پہ کہیں بھی کسی کافی شاپ پہ بیٹھنا ہے, تو ہم بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. موسٹلی زیادہ تر عاشر جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہوتا ہے. آف کورس شراز جو ہے وہ اپنا کام سنبھال رہا ہے, اور اس کی ایک اچھی اپنی کمپنی چل رہی ہے. جنید بھائی کا اپنا کوئی کام وام ہوگا, کم بیٹھتے ہیں. حمزہ باسی بھی تھوڑا کم, اب کم ہو گیا. اچھا, لڑکوں میں آپ کی سب سے اچھی سلام دعا ہے؟ لڑکوں میں سب سے اچھی ہے, لڑکیوں میں بھی میری سب سے اچھی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, فاطمہ سے میری بات نہیں ہوتی, اور وہ بس اس ریزن کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ بس میں حمزہ گل اس کا آئی گیس اس کا بھی شاید دوست ہوگا یا ہے, تو بس ٹھیک ہے. میں وہ چیز کرنا نہیں چاہتا نا, میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں نا, اس چیز کو ڈریگ کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو نا سائڈ لائن ہو جانا چاہیے. میں سب سے بہت کم بات کرتا ہوں, ہر ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا کہ یار ہاں سب کے لیے اویلیبل ہوں. سب سے بات ہوتی ہے سوائے فاطمہ کے اور جنت کے, ان دونوں سے میری بات نہیں ہوتی ہے, لیکن سب سے ہوتی ہے. فاطمہ اور جنت کی بات نہیں ہے آپس میں اب بھی؟ ہاں نہیں ہوگی, ایپیسوڈ کے حساب سے تو نہیں ہوگی, کیونکہ اسٹارٹ میں ان کا جو بانڈ دکھایا گیا تھا وہ بہت اچھا تھا. یہ لڑکیوں کے معاملے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں نے اس میں ایک بات بولی تھی وہاں پہ کہ بہت زیادہ لوگوں نے بہت ہائی لائٹ کی تھی کہ یار یہ بہت چھوٹا دماغ ہوتا ہے, یا اس طرح کی کوئی بات کر دی تھی. تو وہ ریزن یہی تھا کہ اس گھر کے اندر وہ ہم لڑکے کیوں لیڈر بنتے تھے, وہ صرف یہ ریزن یہ تھا کہ ہم سب طریقے سے دیکھتے تھے. وہاں کیا تھا, ہم اگر لڑکیوں کو بناتے نا تو وہ پرسنل لے لیتی, کیونکہ یہ ہوتا ہے. کیونکہ آپس میں اگر لڑکی کسی کو یہ بولتے نا کہ یار تم تو اچھی نہیں لگ رہی, یا تمہارے یہ کیا, اس کو یہ بات بھی بری لگ جاتی ہے کہ یار چھوٹا سا کچھ بھی بولنا ہے, اپنے بال تو پیچھے کر لو. اس کو وہ بتا رہی ہوگی کہ یار تم کیمرے میں اچھی لگو, یا بال تو پیچھے لگو, وہ پرسنل لے گی اس نے مجھے بولا کیسے. تو اس لیے ہم اس کو لیڈر نہیں بنا سکتے تھے. جو لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کیوں نہیں لیڈر ہو سکتی, وہ یہی ریزن تھا کہ یار وہ ڈیسیجن میکنگ میں نا وہ ہو جاتی تھیں کہ اگر آف کورس اگر میں لیڈر ہوں گا, یا میں لیڈر ابھی بنا ہوں, تو میری بھلے جتنی بھی دشمنی ہو کسی سے, لیکن میں اس طریقے سے نہیں کر سکتا, غلط نام نہیں لے سکتا, بیکاز اٹس اے شو اینڈ ایوری بڈی از واچنگ یو. تو یہ سین ہے. اور لڑکوں کو اگر میں کہوں کہ ان آرڈر, سب سے دوستی یارانہ, اور پھر شو میں یا ویسے باہر, یہ تو بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ الگ ہی ڈائنامکس ہے, شو کی بات ہی کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر وہاں لڑکوں میں آتا تھا تو آتا تھا شراز, جنید, حمزہ باسی پھر اوپر چلا گیا تھا بعد میں, جنید سے تھوڑا سا اوپر چلا گیا تھا, لیکن جنید بھائی ہمیشہ سیکنڈ پہ ہی رہے ہیں. اور مطلب میں اس طریقے سے اگر آرڈر پہ اس ٹائم پہ اگر کروں تو شراز, جنید, حمزہ باسی. فہد ایلیمنیٹ ہو گیا تھا, فہد سے بہت اچھی بات چیت تھی, بہت اچھی دوستی تھی, لیکن وہ اس کا نام لوں گا نہیں بیکاز وہ بیچارہ کانٹیکٹ میں ہے ابھی فہد. ہاں فہد ان کو تو عشق مل چکا ہے اپنا, کوئی پرواہ نہیں ہے. بولا بھائی تم لوگ باہر میں جاؤ, تم لوگ کو جو کرنا ہے کرو. وہ تو مزے, اس نے تو شو کو ریجیکٹ کیا ہے, ایلیمنیٹ کیا ہے. وہ تو بس ایک وہ کہتا ہے بس میں اپنی لائف میں خوش ہوں, اور اچھی بات ہے, آگے بڑھ گیا وہ, ٹھیک ہے, اس نے وہاں تک اس چیز کو چھوڑ دیا. تو آرڈر میں بتا رہا تھا آپ کو, شراز تھا, پھر جنید تھا, حمزہ باسی, عاشر, اور آئی گیس میر حمزہ تو بہت ہی ابھی میر حمزہ بہت, میں بتا رہا ہوں, اس کو بہت ایک مذاقیہ پرسنالٹی تھی, لیکن میر حمزہ نا وہاں پہ ایسا ہو گیا تھا کہ بس اس کو یہ بھی چاہیے, اس کو وہ بھی چاہیے, اس کو یہ بھی کرنا ہے, اس کو وہ بھی کرنا ہے, سب کے اوپر نا یہ بھی جو بھائی چانس کدھر سے بنا چلو ادھر جو ہے نا. اور ابھی میں اس کی ریلز دیکھ رہا ہوں, ریلز جس طرح کی یہ ڈال رہا ہے, مجھے اتنی ہنسی آتی ہے اس ریل دیکھ کے کہ پتہ نہیں کیا سنگل گھومنا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ریل بنا کے ڈال رہا ہے. میں بولتا ہوں یار میر کیا کر رہا ہے یار. بڑا مزہ آیا اس شو میں, بہت ایسی میموریز ہیں اور بہت ایسی باتیں ہیں جو ابھی بھی یاد آتی ہیں. اور ہوتا ہے کہ یار انسان ہے نا, آپ کو پتہ ہے وہ کہیں نہ کہیں تو سافٹ کارنر ہر بندے کے لیے ہوتا ہی ہے. تو اگر ہم اس چیز کو تھوڑا پازیٹیو وے میں لے کے اور
تھوڑا اچھے سے ہم چیزوں کو لے کے چلتے تو آئی گیس خود کو بھی سکون ہوتا, آگے بھی ہم لوگ کو سکون ہوتا. لیکن خیر ہے, کوئی بات نہیں, یہ لائف ہے, لائف کا حصہ ہے. اچھا, ابھی اگر سیزن 2 آتا ہے تو آپ کیا ہماری آڈینس کو یا دوسرے اپنے انڈسٹری کے لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ ہاں یار سیزن 2 آ رہا ہے, اگر تمہیں اپارچونیٹی ملتی جانا ضرور؟ لیکن اگر آپ میں برداشت ہے نا تو آپ کو جانا چاہیے. اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو لوگوں کی باتیں بھی اور وہاں کے لوگوں کی باتیں بھی, باہر کے لوگوں کی باتیں بھی. اب آپ سوچیں ہم پہ کتنا زیادہ ادھر ایک برڈن ہوگا جس پہ آپ کی فیملی بھی آتی ہے, جس میں آپ کے باہر کے لوگ بھی آتے ہیں. اور یہ ہماری خود کی چوائس تھی, یہ ہمیں کسی نے فورس نہیں کیا تھا کہ برو آپ چاہو اور آپ کو جانا چاہیے. یہ آپ کی خود کی چوائس تھی اور ہماری چوائس تھی اور ہم خود گئے تھے. وہاں پہ جو بھی کنٹیسٹنٹ تھا میری نظر میں وہ سب ونر تھے, بیکاز وہ اس لیے ونر تھے, وہاں پہ رہنا, وہاں پہ برداشت کرنا, وہاں کی باتیں, لوگوں کی باتیں, چیزیں, وہ سب کے سب ونر تھے. ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو اگر ہے آپ میں اتنا ہے جگرا ہے کہ آپ فیس کر سکتے ہیں تو آپ جائیں, بہت مزہ آئے گا, لائف کا ایکسپیرینس بھی ملے گا آپ کو. وہ ایک خوبصورت سا گھر تھا اور بہت سارے لوگوں کے لیے, بہت سارے لوگ تو اس لیے بھی آئے تھے کہ وہ ٹرکی گھومیں گے اور ٹرکی دیکھیں گے. لوگ اس لیے بھی آئے ہوں گے وہاں پہ کہ یار پاسپورٹ پہ ہمارے اسٹیمپ لگ جائے گا, ایک فلم کا ایک اسٹیمپ لگ جائے گا, ہم اس لیے چلے جاتے ہیں شو کے اندر. میں بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی اس شو کے بعد کیریئر پہ کوئی ایک آپ کو جمپ نظر آیا ہے کچھ, یا اپارچونیٹیز کے تالے کھلے ہیں آپ کے لیے؟ 100% دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نا, میں شو سے ریلیٹڈ پوسٹنگ ضرور کرتا ہوں, ری پوسٹ ضرور کرتا ہوں. جو بھی شو کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے پوسٹ ضرور کرتا ہوں. نگیٹو باتیں جو ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, میں اس کو پوسٹ نہیں کرتا اپنی پروفائل میں, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ شو کہ یار مطلب یہ لوگوں کو دیکھو. میں دوسروں کو بھی فیم نہیں دینا چاہتا نا. اگر میں اپنی پروفائل پہ لگا رہا ہوں نگیٹو لوگوں کی باتیں ہیں, لوگوں کی چیزیں, تو پھر وہ فائدہ نہیں ہے نا. حالانکہ سب اچھے لوگ, میں شروع سے ایک ہی بات بول رہا ہوں, میری تو سب سے ہے بات چیت, سب سے میرے ہے. آپس کا کسی کا پرسنل پرابلم ہے. آپ کو طوبہ نے بھی ابھی آپ کو بتایا ہوگا کہ ہم لوگ اچھے دوست ہیں, دیر از نو پارٹنر. اور یہ اس ٹائم پہ شو کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یار یہ فیک کپل ہے, تو کیونکہ طوبہ نے بول دیا ہے کہ ہم لوگ پارٹنر نہیں ہیں تو یہ فیک کپل ہے, تو وہ غلط سمجھ رہے ہیں. اب سمجھ رہے ہیں نا, ہم تو شو سے باہر آ چکے ہیں. شو کے اندر تک ہم لوگ پارٹنر تھے اور ہم لوگ اس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے تھے, اور وہ آف کورس اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ, وہ چیزیں وہاں پہ تھیں. لیکن اب شو کے باہر آ کے ہماری کچھ آپس میں ایسی باتیں تھیں اور نہیں ہو سکتا آپس میں, یا نہیں ہو پائے گا, یا میں بھی کیا پتہ آپ کو ہو جائے, کسی کو بھی نہیں پتہ. لیکن وہ ایسی چیزیں تھیں. اب ہم دوست ہیں, آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں, ری پوسٹ بھی کرتے ہیں, پوسٹنگ بھی کرتے ہیں. ابھی طوبہ نے مجھے انفالو کر دیا تھا غصے میں آ کے, وہ ایسی ہے بھائی. ہماری آڈینس نے بھی بھائی وہ بتایا ایسی کہ ہے. اچھا یہ آڈینس یہ کہہ رہی ہے کہ اس ہمارے طوبہ کے پوڈ کاسٹ کے بعد معاذ اور طوبہ نے ایک دوسرے کو انفالو کر دیا. ہاں انفالو کر دیا ایک دوسرے کو. میں بولوں بھائی مجھے نہیں, میں نے انفالو نہیں کیا طوبہ کو, نہ میں نے اس کو بلاک کیا, نہ میں نے اس کو نکالا. طوبہ نے مجھے جو ہے نا وہ انفالو کر دیا. تو میں نے اس کو بولا بھائی, میں نے اس کو سمجھایا, میرے سے کال پہ بات ہوئی, میں نے بولا یار آپ یہ کیا کر رہے ہو, وائی آر یو شوئنگ ٹو ادر پیپل کہ ہمارا آپس کا کوئی پرابلم چلا ہے, دیٹس آور پرسنل میٹر, اور ہم آپس میں ہی سارٹ کر سکتے ہیں. اب یہ شو جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, آگے کی قسطیں جو ہیں وہ لوگ دیکھیں گے اور وہ لوگ سیکھیں گے, یا جو بھی کامنٹس آئیں گے وہ آگے کی جا کے اس کو چھوڑ دو. لیکن اب میرے ساتھ تو آپ میرے سے بات کرو, کوئی بھی پرابلم ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں, دوست سے ریلیٹڈ, دوست بن کے ہی بات کر سکتے ہو آپ. تو لیکن اس نے مجھے بلاک کر دیا تھا کیونکہ ہماری لڑائی ہو گئی تھی ایک بہت خطرناک قسم کی, ایک دوسرے کی کال پہ. تو وہ یاد ہے لڑائی, تو وہ لڑائی ہو گئی تھی ایک دوسرے سے. تو ابھی وہ سارٹیڈ ہے, ہم بات کرتے ہیں اور نارمل بات کرتے ہیں, کوئی اس میں شو سے ابھی اوکے ہے ابھی ایوری تھنگ از فائن, بیکاز ہم شو کے بارے میں بات نہیں کرتے, کیونکہ وہاں سے کچھ چیزیں میں پوسٹ پہ بھی آ رہی ہوتی ہیں, چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. یار یہ میرا دوست, جو میرا دوست ہے نا, یہ پلیز یہ لگانا ضرور, پلیز کال دیکھ لے کدھر بیٹھا ہوں اور تو بار بار کالیں کرتا رہتا ہے. تو وہ طوبہ جو ہے وہ اسی لیے میں اس سے جو ہے نا بس اب میں بولتا ہوں شو کے بارے میں بات نہ کرو, ہم آپس میں ایک دوسرے کی بات کریں گے. میں بھی شو کے بارے میں کرتا ہوں تو مجھے چپ کرا دیتی ہے,
تو تبھی ہماری جو ہے نا وہ لڑائی اس طریقے سے نہیں ہے. چلیں پھر معاذ ہم آپ کا پوڈ کاسٹ اینڈ کرتے ہیں آپ کے اس نیو ٹریک سے جو کہ ابھی ریسنٹلی ریلیز ہوا ہے اور ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, ہم نے بھی سنا ہے. آپ اپنے ہمارے آڈینس کے لیے پلیز. اور جانے سے پہلے بس میں یہ بولوں گا کہ یار آپ ان دونوں کو دیکھا کریں ماشاء اللہ. یہ ہمارے شو کو تو نہ دیکھیں, وہ چیز مطلب وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ لوگ ماشاء اللہ آپ لوگ دونوں بہت ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لگتے ہیں. میں گاڈ بلیس یو ود اے لاٹ آف ہیپینس اینڈ سکسیس ان یور لائف. یہ گانا میں نے ابھی ریلیز کیا, اس گانے کا نام ہے یاداں, اور یہ گانا بھی بس سمجھیں میری جو ہے لائف سے ریلیٹڈ ہے. مل کے بھی ہم نہ ملے, کیوں رک گئے وہ سلسلے, جو سہنا تھا میں سہ چکا, خود کو میں ڈھونڈوں کہاں تو بتا. پھول وہ کھلے تھے تیرے باغ میں, مرجھا گئے اب تیری یاد میں, یادوں کو تیری میں بھلا دوں, خود کو میں کیسے یوں سنبھالوں. میں نے لکھا تھا اس قلم سے تیرا نام, پھر بھی کیوں ہو گیا میں تیرے لیے عام. جام کی رات تھی وہ, دل میں قیام تھی وہ, کیوں میری محفلوں کی سب سے بڑی شام تھی وہ. یہ میرے ہاتھ جو تیری یاد میں کچھ بھی لکھے, لفظ ایسے لکھے تیرے سامنے ہو کر بھی نہ دکھے. آسماں پہ تارے اس کے نام سے میں نے سجائے, تارے بھی بولے تو نے آج تک کیوں نہیں ہٹائے. ڈرتا تھا میں اپنوں کے سائے سے, اپنوں نے راز مجھ سے چھپائے تھے. ڈرتا تھا میں اپنوں کے سائے سے, اپنوں نے راز مجھ سے چھپائے تھے. مل کے بھی ہم نہ ملے, کیوں رک گئے وہ سلسلے, جو سہنا تھا میں سہ چکا, خود کو میں ڈھونڈوں کہاں تو بتا. تیرے جیا کوئی اور نہیں ہونا, چنا میں نہیں تینوں کوڑا, دل ہے میرا نہیں ہے کہ ڈونا, دتا تینوں میں سام کے رکھنا. تیرے نال اسی عشق ہے کیتا, میٹھا کوڑا ہر گھوٹی ہے پیتا. میں لکھدا تیری یاداں, ہاں تیری یاداں, جو سہنا تھا میں سہ چکا, خود کو میں ڈھونڈوں کہاں تو بتا. awesome. Very nice. Thank you. ریپ وغیرہ سب کمپوزیشن سب آپ کی ہے؟ ایوریتھنگ, ریپ کمپوزیشن بنایا ایک پروڈیوسر ہے مارج, انہوں نے بنایا, لیکن لکھا میں نے ہے. اس کی میلڈی میں نے بنائی ہے, اس کا پورا اسٹرکچر میں نے بنایا ہے. ریپ کا ایلیمنٹ ہے نا, یہ ہٹ کرے گا, یہ ہٹ کرے گا. آپ یہ سنیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا. وہ کہتا ہے نا کہ میں نے لکھا تھا اس قلم سے تیرا نام, پھر بھی کیوں ہو گیا میں تیرے لیے عام. جام کی رات تھی وہ, دل میں قیام تھی وہ, کیوں میری محفلوں کی سب سے بڑی شام تھی وہ. یہ میرے ہاتھ جو تیری یاد میں کچھ بھی لکھے, لفظ ایسے لکھے تیرے سامنے ہو کر بھی نہ دکھے. آسماں پہ تارے اس کے نام سے میں نے سجائے, تارے بھی بولے تو نے آج تک کیوں نہیں ہٹائے. تو یہ چیز نا میں نے لکھی تھی, اور بہت بڑا مزہ آتا ہے گانا لکھنے میں نا, بڑا مزہ آتا ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بہت اچھا لگا ہمیں آپ سے مل کر. تھینک یو. سب سے اچھی چیز جو مجھے آپ کی لگی وہ مجھے آپ کی پازیٹیو اپروچ لگی ہے. ویری گڈ. تھینک یو سو مچ. لائف میں یہی چیزیں ہیں, آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ایسا ہی نگیٹیوٹی تو آپ کے ساتھ چلتی رہے گی, وہ بھی ضروری ہے, ورنہ آپ کو پازیٹیو اور نیگیٹیو میں فرق ہی نہیں پتہ چلے گا کہ فرق کیا ہے. تو وہ چیز بھی سائڈ پہ ضروری ہے, لیکن فوکس آپ کو ہمیشہ پازیٹیوٹی بھی کرنا ہے. نیگیٹیو کو بولے چل بیٹا نکل. تو خواتین اور حضرات, یہ تھا ہمارا آج کا انٹرویو. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے یوٹیوب چینل لائک کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ کل ہوگی, آپ آ رہی ہیں, آپ سے ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.